بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی چور عمرو عیار۔ شام کا وقت تھا۔ عمرو عیار گھر سے شام کا کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کی غرض سے نکلا تھا کہ اچانک سامنے سے اسے ایک شخص بری طرح سے بکھلائے ہوئے انداز میں بھاگتا ہوا اسے اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ اس کی رفتار بے حد تیز تھی اور وہ چند لمحوں میں عمرو کے قریب آ پہنچا۔ اس سے قبل کہ عمرو اس سے بچنے کی کوشش کرتا، وہ پوری رفتار سے عمرو سے آ ٹکرایا اور وہ دونوں بری طرح سے زمین پر گر پڑے۔ عمرو اسے غصے سے دیکھنے لگا، مگر وہ شخص بجلی کسی تیزی سے اٹھا اور ایک طرف بھاگتا چلا گیا اور عمرو اسے برا بلا کہتا ہوا اور کپڑے جاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اچانک اس کی نظر زمین پر پڑے ہوئے ایک سرخ چمکتے ہوئے موتیوں کے ہار پر پڑی۔ عمرو یار نے جھپٹ کر ہار اٹھا لیا۔ ہار بے حد قیمتی معلوم ہوتا تھا۔ عمرو اس ہار کو الٹ پلٹ کر نہایت حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ اسی وقت اسے بہت سے انسانی قدموں کی آواز سنائی دی۔ عمرو نے پلٹ کر دیکھا، بہت سے سپاہی ہاتھوں میں تلواریں اور نیزے لیے بھاگتے ہوئے اس طرف آ رہے تھے۔ تم نے کسی زرد لباس والے شخص کو تو بھاگتے ہوئے نہیں دیکھا جس کے بال بھورے اور لمبے لمبے تھے؟ ان میں سے ایک سپاہی نے عمرو کے قریب آ کر پوچھا۔ اس کا سانس بری طرح سے پھولا ہوا تھا، جیسے وہ بڑی دور سے دوڑ لگاتا ہوا آیا ہو۔ پھر اس کی نظر عمرو عیار کے ہاتھ میں موجود سرخ موتیوں والے ہار پر پڑی تو وہ بری طرح سے اچھل پڑا۔ شہزادی صاحبہ کا ہار تمہارے پاس؟ او، تو تم اس چور کے ساتھی ہو؟ پکڑ لو اسے اور تم لوگ ہر طرف پھیل جاؤ، وہ بھی یہیں کہیں آس پاس کہیں چھپا ہوا ہے۔ اس سپاہی نے، جو دوسرے سپاہیوں کا سپہ سالار معلوم ہوتا تھا، عمرو کے ہاتھ سے ہار چھینتے ہوئے تیز لہجے میں پہلے عمرو سے اور پھر اپنے ساتھیوں سے کہا۔ فوراً ہی کئی محافظوں نے عمرو کو اپنے نغے میں لے لیا اور اس کے جسم سے تلواریں اور نیزوں کی نوکیں لگا دیں۔ ارے یہ لوگ آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں چور نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے یہ ہار چرایا ہے۔ یہ ہار تو مجھے زمین پر پڑا ہوا ملا ہے۔ اور عمرو ان کی باتیں سن کر بکھلا گیا۔ او نہیں، تو یہ ہار تمہیں زمین پر پڑا ہوا ملا ہے؟ بہت خوب، کیا خوبصورت جھوٹ بول رہے ہو۔ اس قدر قیمتی اور نایاب موتیوں کا ہار جو ایک چور شہزادی رابعہ کے کمرے سے چرا کر بھاگا تھا، وہ اس ہار کو یوں ہی کھلی جگہ پھینک دے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شخص ضرور تمہارا ساتھی ہے۔ اس نے ہار تمہارے حوالے کیا اور خود کسی اور طرف بھاگ گیا تاکہ اگر وہ پکڑا بھی جائے تو اس سے ہار برآمد نہ ہو سکے اور تم ہار لے کر رفو چکر ہو جاؤ۔ مجھے احمق سمجھ رکھا ہے تم نے، یا خود کو بہت زیادہ ہوشیار سمجھتے ہو؟ لے چلو اسے اور زندان میں ڈال دو۔ صبح بڑے دربار میں اسے بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ بادشاہ سلامت خود ہی اس کی سزا کا فیصلہ سنائیں گے۔ اس محافظوں کے سردار نے منہ بناتے ہوئے کہا اور سپاہی عمرو کو زبردستی تلواروں اور نیزوں کی نوکیں چبوتے ہوئے ایک طرف لے جانے لگے۔ عمرو لاکھ چیخا چلایا مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ عمرو کو ان لوگوں پر بے حد غصہ آ رہا تھا جو اسے بلا وجہ پکڑ کر لے جا رہے تھے۔ یہ حقیقت تھی کہ ہار اسے زمین پر پڑا ہوا ملا تھا اور ہار یقیناً اس شخص کے ہاتھوں سے گرا تھا جو اس سے ٹکرایا تھا۔ عمرو دل ہی دل میں اسے اور سپاہیوں کو گالیاں دے رہا تھا۔ خواہ خواہ یہ مصیبت اس کے گلے پڑ گئی۔ اس وقت وہ شاہی سپاہیوں کے ہمراہ نہ ہوتا تو یقیناً وہ انہیں جلا دے کر نکل گیا ہوتا، مگر وہاں اسے بہت سے لوگ جانتے تھے۔ وہ یقیناً سپاہیوں کو اس کے بارے میں بتلا دیتے اور وہ اسے آ کر پھر پکڑ کر لے جاتے اور اس کے یوں بھاگ جانے سے ان لوگوں کا اور زیادہ یقین پختہ ہو جاتا کہ وہ واقعی اس چور کا ساتھی ہے۔ اسی لیے عمرو چپ چاپ ان کے ہمراہ چل پڑا۔ سپاہیوں نے اسے لے جا کر ایک زندان میں بند کر دیا اور عمرو زندان میں بری طرح سے ہونٹ کاٹنے لگا۔ کوتوال شہر اعظم کہاں ہے؟ عمرو نے زندان کے باہر پہرا دیتے ہوئے ایک محافظ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اس کی بات سن کر محافظ نے گھور کر اس کی جانب دیکھا اور اس کے قریب آ گیا۔ کیوں، کوتوال شہر تمہارا دادا لگتا ہے جو اس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟ اس نے بے حد اکھڑے ہوئے انداز میں کہا۔ میرا دادا تو نہیں لگتا، البتہ تمہاری خالہ کا چاچا ضرور لگتا ہے۔ وہ میرا دوست ہے، سمجھے، اور تم لوگوں نے مجھے جس غلط فہمی کی بنا پر زندان میں قید کیا ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو وہ تمہاری کھال اتروا لے گا۔ عمرو نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ کھال تو کوتوال اعظم تمہاری گرائیں گے، بڈھے چور۔ بادشاہ سلامت کے سامنے جب تمہیں صبح پیش کیا جائے گا تب تمہیں معلوم ہوگا آٹے دال کا بھاؤ۔ اور سنو، کوتوال اعظم ان دنوں دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں۔ خبردار جو دوبارہ تم نے ان کے بارے میں پوچھا، ورنہ گدی سے تمہاری زبان کھینچ لوں گا۔ او نہیں،
ہر ایرا غیرا کوتوال اعظم کو اپنا دوست بتا کر ہم پر روب ڈالنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، جیسے ہم کوتوال اعظم کا نام سن کر ڈر جائیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے۔ محافظ نے غصیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور عمرو یہ سن کر پریشان ہو گیا کہ کوتوال دوسرے شہر گیا ہوا ہے، گویا اسے اب ساری رات زندان میں ہی گزارنی ہوگی۔ ظاہر ہے صبح جب اسے بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا جائے گا تب بھی وہ ان کے سامنے اپنی بے گناہی ثابت کر سکے گا، وگرنہ یہاں اس کی بات سننے والا کون تھا؟ وہ پریشان ہو کر زندان کو دیکھنے لگا جو بے حد گندا تھا۔ ہر طرف عجیب سی بو پھیلی ہوئی تھی۔ عمرو کا سانس لینا تک دوبر ہو رہا تھا۔ اس نے کئی بار محافظ کی منتیں کیں، اسے طرح طرح کا لالچ دیا، مگر محافظ ایماندار اور وفادار معلوم ہوتا تھا۔ اس نے عمرو عیار کی ایک نہ سنی، الٹا وہ عمرو عیار کو ڈانٹنے لگا۔ عمرو اس کی ڈانٹ سن کر خاموش ہو رہا۔ اس نے جیسے تیسے بمشکل اس غلیظ زندان میں رات کاٹی۔ صبح کے وقت سپاہی سے زندان سے نکال کر اپنے نرغے میں دربار میں لے گئے، جہاں بادشاہ سلامت اور خود شہزادی رابعہ بھی موجود تھیں۔ آپ کا مجرم حاضر ہے شہزادی صاحبہ، اس نے ہی اپنے ایک ساتھی کی مدد سے آپ کا قیمتی ہار چرایا تھا۔ ہم نے رات گئے بڑی جدوجہد اور مشکلوں سے اس کو پکڑا تھا۔ اس محافظ نے جھک کر بادشاہ سلامت اور شہزادی کو سلام کرتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر عمرو کو تاؤ آ گیا کہ اس بے گناہ کو اس نے ایک تو خوام خواہ پکڑا تھا، الٹا وہ اپنی ہمت بنانے کے لیے جھوٹ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے اسے بڑی مشکلوں سے پکڑا ہے۔ میں چور نہیں ہوں عالم پناہ، یہ بہتان ہے، سراسر بہتان۔ اصل میں شام کا کھانا کھانے کے بعد ٹہلنے کے لیے گھر سے نکلا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ باہر نکلتے ہی مجھ پر اتنی بڑی مصیبت آ پڑے گی۔ میں سڑک پر ٹہلتا ہوا جا رہا تھا کہ سامنے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور مجھ سے ٹکرا گیا۔ ہم دونوں بری طرح سے زمین پر گر پڑے۔ وہ تو اٹھ کر جلدی سے بھاگ گیا۔ میں جب اٹھا تو میری نظر اس ہار پر پڑی۔ میں ابھی حیرانی سے اس ہار کو دیکھ ہی رہا تھا کہ سپاہی وہاں پہنچ گئے، اور میرے ہاتھ میں ہار دیکھ کر انہوں نے مجھے چور سمجھ لیا اور خوام خواہ مجھے پکڑ کر زندان میں لا پھینکا۔ عمرو نے اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے کہا، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے عالم پناہ، ہم نے اس کے دوسرے ساتھی کو بھی پکڑ لیا ہے۔ رات کو ہی وہ ہماری گرفت میں آ گیا تھا۔ اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس نے راستے میں ہار کسی شخص کو دے دیا تھا، اور ہار اس شخص سے ہمیں ملا ہے۔ اس کے علاوہ اس چور کا اور کوئی ساتھی ہو سکتا ہے۔ اس محافظ نے عمرو عیار کی جانب غصیلی نظروں سے دیکھتے ہوئے بادشاہ سلامت سے کہا، اصل چور کو ہمارے حضور پیش کیا جائے، اگر اس چور نے اس کو پہچان لیا تو ہم دونوں کو برابر کی سزا دیں گے۔ بادشاہ سلامت نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، اور سپاہی جواباً سر ہلا کر واپس چلا گیا۔ چند لمحوں بعد وہ ایک لمبے تڑنگے نوجوان کو لیے ہوئے دربار میں داخل ہوا۔ اس نے سفید رنگ کا گھٹنوں تک لمبا لباس پہن رکھا تھا، پاؤں میں چمڑے کی پیٹیوں والے جوتے تھے۔ اس کے بال بھورے اور لمبے تھے، جسے ماتھے پر اس نے سرخ پٹی سے باندھ رکھا تھا۔ چور حاضر ہے عالم پناہ، یہی شخص رات کو شہزادی صاحبہ کے کمرے سے ہار چرا کر فرار ہوا تھا۔ راستے میں اس نے ہار اپنے کسی ساتھی کے سپرد کیا اور خود بھاگ گیا، مگر ہمارے جیالے اور ذہین ساتھیوں نے اسے تلاش کر لیا۔ محافظ نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، تو تم اقرار کرتے ہو کہ ہار تم نے چرایا تھا؟ بادشاہ سلامت نے اس نوجوان کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، جی ہاں عالم پناہ، میں اقرار کرتا ہوں کہ شہزادی صاحبہ کا ہار میں نے ہی چرایا تھا، مگر عالم پناہ میں مجبور تھا۔ اگر میں ہار نہ چراتا تو وہ ظالم شخص میرے بیوی بچوں کو مار ڈالتا اور مجھے زندہ نہ چھوڑتا۔ اس شخص نے مغموم لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کس نے تمہیں ہار چرانے پر مجبور کیا تھا، اور وہ تمہاری بیوی بچوں کو کیوں مار ڈالتا؟ بادشاہ سلامت نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ یہی ظالم شخص ہے وہ جس کا نام عمرو عیار ہے عالم پناہ۔ اس نے میرے گھر میں داخل ہو کر میرے بیوی بچوں کو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یرغمال بنا لیا تھا، اور اس نے مجھے دھمکی دیتے ہوئے اس کام کے لیے مجبور کیا تھا۔ میں اگر اس کی بات نہ مانتا تو یہ اور اس کے ساتھی یقیناً میرا اور میرے بیوی بچوں کا خاتمہ کر دیتے۔ ایسی صورتحال میں کیا اپنی بیوی اور بچوں کو موت کے گھاٹ اترتا دیکھ سکتا تھا؟ اس شخص نے کہا، اور عمرو یار اس کی بات سن کر بری طرح سے چونک اٹھا، اور حیران حیران نظروں سے وہ اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کیا کہا؟ میں نے تمہارے بیوی بچوں کو یرغمال بنایا تھا اور تمہیں چوری پر مجبور کیا تھا؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ میں بھلا تم سے ایسا کیوں کہوں گا؟ میں جب تمہیں جانتا ہی نہیں پھر؟ عمرو یار نے شدید حیرت کے عالم میں کہا،
او نہیں، اب ثابت ہو گیا ہے عمر و یار کہ تم اس چور کے ساتھی ہو۔ اس نے تمہیں پہچان لیا ہے، اور ہمیں اس بات پر شدید حیرت ہو رہی ہے کہ تم جیسا معصوم نظر آنے والا ایک بوڑھا انسان ایک نوجوان کے گھر میں گھس کر اس کے بیوی بچوں کو یرغمال بنائے اور انہیں قتل کی دھمکی دے کر ہار چوری کرانے پر مجبور کرے گا۔ اگر تمہیں اس ہار کی ضرورت تھی تو تم ہمیں آ کر کہتے، ہم خود شہزادی سے یہ ہار لے کر تمہیں دے دیتے۔ بہرحال تم نے ایک نہیں دو جرم کیے ہیں۔ ایک تو تم نے ایک بے گناہ انسان کو ہار چوری کرنے پر مجبور کیا تھا، اور دوسرا ہماری بیٹی شہزادی رابعہ کا ہار چرایا تھا۔ تمہارا جرم ناقابل معاف ہے، اسی لیے ہم کوتوالے شہر کو حکم جاری کرتے ہیں کہ وہ کل صبح سورج طلوع ہوتے ہی شہر کے بڑے چوک میں تمہارے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دیں، تاکہ تمہارا حشر دیکھ کر دوسرے لوگ عبرت حاصل کر سکیں اور آئندہ کسی میں اتنی جرت نہ ہو کہ وہ شاہی محل میں چوری کروا سکے۔ بادشاہ سلامت نے غصیلے لہجے میں اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اور عمرو یار بری طرح سے چیخ اٹھا، یہ ظلم ہے عالم پناہ، سراسر ظلم۔ میں اس شخص کو نہیں جانتا، یہ خواہ خواہ مجھ پر بہتان لگا رہا ہے۔ میں نے اسے ہار چرانے پر مجبور نہیں کیا، یہ میرے خلاف سازش ہے۔ میں آپ سے انصاف مانگتا ہوں عالم پناہ، میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہ کریں۔ عمر یار بری طرح سے چیخنے چلانے لگا۔ اسے سپاہیوں نے پکڑ لیا اور وہ ان کے ہاتھوں میں بری طرح سے مچل رہا تھا۔ سنہرے بالوں والے نوجوان کی آنکھوں میں عمرو کی خوفناک سزا کا سن کر عجیب سی چمک ابھر آئی تھی، اور اس کے لبوں پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ بادشاہ سلامت نے اسے شک کا فائدہ دیتے ہوئے اور مجبور ہونے کی بنا پر معاف کر دیا، اور الٹا اسے انعام و کرام دے کر رخصت کر دیا۔ عمرو یار لاکھ چیخا چلایا، مگر بادشاہ سلامت اور دوسرے لوگ جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہے تھے، اور سپاہی عمرو کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئے اور اسے لے جا کر قید خانے میں پھینک دیا۔ بہت خوب سپاٹا، بہت خوب، تم نے واقعی نہایت عقل مندی کا ثبوت دیا ہے، جو تم نے عمرو یار کو پھنسوا دیا۔ مگر تم نے یہ چال چلی کیسے، اور بادشاہ سلامت نے تمہاری جھوٹی کہانی پر اعتبار کس طرح کر لیا؟ ایک اسی طرح کے سنہری بالوں والے شخص جس نے سفید رنگ کا کرتا، پٹیوں والے جوتے اور سر پر سرخ پٹی باندھ رکھی تھی، سباڈا نامی شخص سے مخاطب ہو کر داد بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ وہی شخص تھا جس نے اپنے آپ کو مظلوم بنا کر عمرو یار کو قید خانے میں ڈلوا دیا تھا۔ اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ بالکل معمولی سی بات ہے جباٹا، تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ آج کل میں جاگو جادوگر سے کالا علم سیکھنے کی کوشش میں مصروف ہوں۔ جاگو جادوگر دولت کا بے حد شدائی ہے، اس نے ہی مجبور کیا تھا کہ میں شہزادی رابعہ کا سرخ موتیوں والا ہار چرا کر اسے لا دوں۔ ایک روز میں کسی نہ کسی طرح سے شہزادی رابعہ کے کمرے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ہار بھی حاصل کر لیا تھا، مگر واپسی پر ایک محافظ کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس نے شور مچا کر دوسرے محافظ کو چکنا کر دیا، اور سپاہی میرے پیچھے بھاگ پڑے۔ راستے میں ایک شخص سے ٹکرا گیا، شاید اسی وقت ہار میرے ہاتھ سے چھوٹ کر وہیں گر پڑا تھا۔ میں بھاگ کر اپنے استاد جادوگر کے پاس پہنچا اور اسے ساری بات بتا دی۔ اس نے ذرا بھی برا نہ منایا، اور اس نے مجھے بتایا کہ جس شخص سے میں ٹکرایا تھا وہ اصل میں اس شہر کا مشہور آدمی عمرو یار ہے۔ ہار اس کے پاس سے برآمد ہوا ہے، اور سپاہی اسے پکڑ کر لے گئے ہیں۔ اس نے مجھے کہا ہے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھا کر عمرو یار کو پھنسوا دو کہ ہار چرانے میں اس کا ہاتھ ہے۔ اس جادوگر نے کہا تھا کہ وہ بھی اس وقت دربار میں ہوگا، اور جب بادشاہ سلامت اپنا فیصلہ سنانے لگیں گے تو اس کے دماغ کو اپنے جادو سے اپنے بس میں لے لے گا، اور عمرو یار کو ایک خوفناک سزا دلوائے گا، اور میرا بال بھی بیکھا نہ ہوگا۔ وہاں سے جب نکل کر میں بازار میں پہنچا تو محافظوں نے مجھے پکڑ لیا، اور اگلے روز مجھے بھی عمرو یار کے ساتھ دربار میں بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر دیا۔ سنہرے بالوں والے سباٹا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کا ساتھی جباٹا اس بات میں سر ہلانے لگا جیسے وہ سباٹا کی ساری بات سمجھ گیا ہو۔ تو یہ بات ہے، معلوم ہوتا ہے کہ جاگو جادوگر کی اس عمرو یار سے کوئی پرانی دشمنی ہے، جو اس نے اسے یوں پھنسوا کر بادشاہ سلامت سے خوفناک سزا دلوائی ہے۔ بہرحال ہمیں اس سے کیا، وہ جانے اور عمرو جانے، ہمیں تو اپنے کام سے مطلب ہے۔ تم بس کسی طرح سے کالا علم حاصل کر لو، اس کے بعد ہمارا کام اور زیادہ آسان ہو جائے گا، اور ہمیں اتنی تگ و دو نہ کرنا پڑے گی، جباٹا نے پرخیال انداز میں کہا، اور سباٹا اس بات میں سر ہلانے لگا۔ زراٹا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا، سباٹا نے جباٹا کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسے میں نے ایک کام کے سلسلے میں شہر بھیجا ہوا ہے، ویسے بھی وہ اس غار میں رہتے رہتے تنگ آ گیا تھا۔ میں نے اسے اجازت دے دی تھی کہ وہ کچھ دیر باہر جا کر گھوم پھر آئے،
ویسے بھی آج ہمارے آرام کا دن ہے، اس روز ہمیں کوئی کام کاج تو نہیں ہوتا، خواہ خواہ یہاں پڑے رہنے کا کیا فائدہ؟ جباٹا نے جواب دیا اور سباٹا نے سر ہلا دیا۔ تم ٹھیک کہتے ہو جباٹا، اس غار میں رہتے رہتے ویسے بھی ہمارے دل اچاٹ ہو گئے ہیں۔ بہرحال ہمیں یہاں انسان بن کر اپنی مدت تو پوری کرنی ہی ہے، جب تک ہماری سزا معاف نہیں ہو جاتی ہمیں اس دنیا کی قید کی زندگی تو گزارنی ہوگی۔ سباٹا نے اس بار قدرے غمگین لہجے میں کہا، تم گھبراؤ نہیں سباٹا، ہم اتفاقاً ہی کالے بادشاہ کے داؤ میں آگے تھے، جو اس نے ہمیں ہماری دنیا سے نکال کر اس انسانی دنیا میں لا پھینکا۔ اس وقت اگر ہمارا وار چل جاتا تو کوہ کاف پر کالے جن بادشاہ کی بجائے ہماری حکومت ہوتی، صرف ہماری۔ مگر افسوس اس نے اچانک ہی ہم پر جادوگر جن کی طاقت کا وار کر دیا، جس کی وجہ سے ہم مار کھا گئے اور ہمیں بھاگ کر اس انسانی دنیا میں آنا پڑا۔ بہرحال اب کچھ بھی نہیں بگڑا، ہم تینوں جن بھائی زندہ سلامت ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس دنیا میں ہمیں انسانی روپ میں رہنا پڑ رہا ہے اور ہمارے پاس کسی قسم کی کوئی طاقت بھی نہیں ہے، مگر بہت جلد ہمیں اس دنیا کی قید سے آزادی ملنے والی ہے۔ اس بار ہم پوری قوت سے کالے بادشاہ پر حملہ آور ہوں گے اور وہ 1000 جادوگر جنوں کی طاقت سے بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے گا، اور پھر کوہ کاف پر ہم تین بھائیوں کا ہی قبضہ ہوگا۔ جباٹا جن کہتا چلا گیا، اس کا چہرہ جوش اور غصے سے تمتما رہا تھا۔ ہاں، یہ تب بھی ممکن ہے جب ہمیں نہ صرف ہمارا جنون والا اصل وجود مل جائے اور ہماری ساری قوتیں ہمارے پاس واپس آ جائیں، اور اصل روپ اور طاقتیں واپس حاصل کرنے کا ہمارے پاس صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ… اب اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اسی وقت باہر سے تیز تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں چونک پڑے۔ غار میں ایک انہی کے ہولیوں جیسا لمبا تڑنگا نوجوان تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس طرف چلا آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر قدرے پریشانی کے آثار تھے۔ او زراٹا، تم تو کہہ رہے تھے کہ تم شام کو واپس لوٹو گے، پھر تم اتنی جلدی کیوں واپس آ گئے؟ اور تمہارے چہرے پر کافی پریشانی نظر آ رہی ہے، خیر تو ہے؟ سباٹا اور جباٹا جن نے ایک ساتھ آنے والے سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ ہم تینوں اس وقت شدید خطرے میں ہیں۔ کالے بادشاہ نے ہماری ہلاکت کے لیے اس دنیا میں اپنے جلاد جن بھیج دیے ہیں۔ وہ جن انسانی روپ میں ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، میں انہیں اچھی طرح سے پہچانتا ہوں۔ انسانی روپ بدل کر بھی وہ میری نظروں سے چھپ نہیں سکتے، آنے والے زراٹا جن نے پریشان لہجے میں کہا، اور وہ دونوں بری طرح سے چونک پڑے۔ او، مگر تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ان جلاد جنوں کو کالے بادشاہ نے ہماری ہلاکت کے لیے بھیجا ہے؟ سباٹا نے بری طرح پریشان ہو کر کہا، ان جنوں کے ہاتھوں میں سبز کنگن اور گلے میں سرخ موتیوں کی لڑیاں ہیں، اور تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہماری موت ان کے ہاتھوں میں ممکن ہو سکتی ہے، جن کے ہاتھوں میں سبز کنگن اور گلے میں سرخ موتیوں کا ہار ہو۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ان جلال جنوں میں سے ایک جن کے ہاتھ میں نے جادوگر جن کی 7 دھاریوں والی تلوار بھی دیکھی ہے۔ کیا ان چیزوں سے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا کہ جلال جن یہاں کس کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں؟ زراٹا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور جباٹا اور سباٹا کے چہروں پر شدید پریشانی اور خوف کے سائے لہرانے لگے۔ امرو قید خانے میں بند بری طرح سے پیچ و تاب کھا رہا تھا، اور وہ دونوں ہاتھ پشت پر باندھے نہایت پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہر رہا تھا۔ شدید پریشانی سے اس کا چہرہ بری طرح سے بگڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں غصے سے پھٹی جا رہی تھیں۔ اسے رہ رہ کر اس سنہرے بالوں والے شخص پر غصہ آ رہا تھا، جس نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنا جرم اس کے سر پر تھوپ دیا تھا۔ نہ جانے اس نے اس سے کون سی پرانی دشمنی کا بدلہ لیا تھا، اور اسے بادشاہ سلامت پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ انہوں نے بغیر تحقیق و تصدیق کیے نہ صرف اسے جیل میں پھنکوا دیا بلکہ ہاتھ پاؤں کاٹنے کی بھیانک سزا بھی سنا دی۔ حالانکہ بادشاہ سلامت کو چاہیے تھا کہ وہ اس شخص کو بیوی بچوں کو وہاں بلا کر اس بارے میں پوچھ گچھ کرے کہ کیا آیا واقعی عمرو یار نے ان کو یرغمال بنایا تھا اور اس شخص کو مجبور کیا تھا کہ وہ جا کر شہزادی رابعہ کا ہار چرائے۔ بہرحال جو کچھ بھی تھا، عمرو بری طرح پھنس چکا تھا۔ بادشاہ سلامت نے اپنا حکم صارف فرما دیا تھا، اور اب صبح ہوتے ہی عمرو یار کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں کاٹ دیے جانے تھے، اور یہی بات عمرو یار کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ بادشاہ سلامت تو اس کی بات سننے سے رہے، کیا اسے قید خانے سے فرار ہو جانا چاہیے؟ ہاں، یہی بہتر تھا۔ اسے کسی طرح اس قید خانے سے نکل جانا چاہیے اور بیس بدل کر اس دھوکے باز شخص کو تلاش کرنا چاہیے، اور پھر اسے پکڑ کر بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کر کے اصل حقیقت اگلوانا چاہیے۔ یہ بات عمرو یار کے دل کو لگی اور وہ اس قید خانے سے نکلنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ قید خانے کی موٹی موٹی سلاخیں اور باہر دو موجود
مسلحہ پہرے داروں کی جانب دیکھ کر اسے خیال آیا۔ اس نے اچانک اپنا پیٹ پکڑ کر زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ان دونوں نے عمرو کو چیختا دیکھ کر جلدی سے پوچھا، مگر عمرو عیار پیٹ پکڑ کر اس بری طرح سے چلا رہا تھا جیسے اس کے پیٹ میں سخت تکلیف ہو۔ وہ زمین پر گرا اور ماہی بے آب کی مانند تڑپنے لگا، اور چند لمحے تڑپنے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے، جیسے اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی ہو۔ او، اسے کیا ہوا؟ یہ مر تو نہیں گیا؟ ایک محافظ نے بری طرح سے ہکلاتے ہوئے کہا۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے، دوسرے محافظ نے بھی پریشان کن لہجے میں کہا۔ اس نے عمرو یار کو 2-3 بار آوازیں بھی دیں، مگر عمرو یار کے جسم میں ہلکی سی بھی جنبش نہ ہوئی۔ تب محافظ تالا کھول کر اور قید خانے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے اور عمرو کو ہلا جلا کر دیکھنے لگے۔ اسی وقت عمرو نے آنکھیں کھول دیں۔ اسے آنکھیں کھولتا دیکھ کر دونوں اچھل کر پیچھے ہٹ گئے۔ تم زندہ ہو؟ انہوں نے عمرو کو گھورتے ہوئے کہا، اور عمرو مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اسی وقت اس کے ہاتھ سے یکے بعد دیگرے 2 گیندیں نکلیں اور سیدھی ان محافظوں کے چہروں سے ٹکرائیں۔ گیندیں دھماکے سے پھٹیں اور ان میں سے صفو بیہوشی نکل کر ان کی ناک میں گھس گیا۔ انہوں نے زوردار چھینکیں ماریں اور لہراتے ہوئے زمین پر آ گرے۔ عمرو عیار نے ادھر ادھر دیکھا، مگر اسے وہاں کوئی دوسرا شخص دکھائی نہ دیا۔ اس نے جلدی سے ان دونوں کے چہروں پر روغن عیاری ملنا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں محافظوں کی شکلیں بدلی ہوئی تھیں اور وہ دونوں عمرو عیار سے بنے بے ہوش پڑے ہوئے تھے۔ عمرو نے جلدی جلدی اپنا روپ بدلا اور نہایت اطمینان سے جیل کا دروازہ بند کر کے اسے تالا لگا کر باہر آ گیا۔ لو میرے پیارے عمرو یار کے ہم شکلو، پڑے رہو اس قید خانے میں۔ صبح بادشاہ سلامت کے حکم سے جب تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے تب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ عمرو یار کو زندان میں کس طرح قید کیا جاتا ہے۔ عمرو نے ان کی جانب دیکھ کر سر ہلاتے ہوئے کہا اور ادھر ادھر دیکھتا ہوا قید خانے سے باہر آ گیا۔ یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ راستے میں اس کا کسی محافظ یا کسی شخص سے ٹکراؤ نہیں ہوا، ورنہ شاید اسے بھی سفوف بے ہوشی سنگانا پڑ جاتا۔ عمرو نہایت اطمینان سے قید خانے سے باہر آ گیا۔ وہ اب شاہی محل کی جانب جا رہا تھا۔ اصل میں بادشاہ سلامت سے انتقام لینا چاہتا تھا، جنہوں نے اسے بلا وجہ چور بنا کر زندان میں ڈال دیا تھا۔ وہ اب نہ صرف شہزادی رابعہ کا وہ خوبصورت ہار چرانا چاہتا تھا، بلکہ اس کا ارادہ تھا کہ وہ بادشاہ سلامت کے شاہی خزانے پر بھی ہاتھ صاف کرے گا، تاکہ یہ حقیقت تو ہو کہ واقعی عمرو یار چور ہے۔ یہ سوچ کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ سلیمانی چادر اوڑھ کر وہ شاہی محل میں داخل ہو گیا اور مختلف کمروں میں سے ہوتا ہوا وہ پائیں باغ میں آ گیا، جہاں شہزادی رابعہ اپنی ہمجولیوں کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلنے میں مصروف تھی۔ اس کے گلے میں وہی سرخ موتیوں والا ہار جگمگا رہا تھا اور اس کے سر پر ایک سونے کا ہیرے موتیوں جڑا ایک تاج بھی دکھائی دے رہا تھا۔ عمرو یار تاج اور موتیوں کا ہار دیکھ کر خوش ہو گیا۔ اس نے جلدی سے ایک جاڑی کے پیچھے چھپ کر روغن عیاری سے اپنا روپ بدلا۔ وہ ایک بوڑھی عورت کی شکل میں آ گیا تھا۔ بوڑھی عورت بن کر اس نے اچانک زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے اور بیان کرنے کی آواز سن کر شہزادی رابعہ اور اس کی سہیلیاں چونک پڑیں۔ یہ کون رو رہا ہے؟ شہزادی رابعہ نے ایک سہیلی سے مخاطب ہو کر حیرانی سے پوچھا۔ معلوم نہیں شہزادی صاحبہ، آواز سامنے پودوں کی جانب سے آ رہی ہے۔ ٹھہریے، میں دیکھتی ہوں، اس کی سہیلی نے کہا، اور شہزادی رابعہ نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سہیلی تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس طرف آ گئی جہاں عمرو یار بوڑھی عورت بنا بیان کر رہا تھا۔ کون ہو تم بڑی اماں، اور اس بری طرح سے کیوں رو رہی ہو؟ شہزادی کی سہیلی، جس کا نام سنبل تھا، اس نے حیرت سے عمرو یار کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم کون ہو؟ کیا تم شہزادی ہو؟ بوڑھی عورت نے اس کی جانب میچی میچی نظروں سے دیکھتے ہوئے بلغم زدہ لہجے میں کہا، نہیں، میں شہزادی صاحبہ کی سہیلی ہوں سنبل، مگر تم شہزادی صاحبہ کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ سنبل نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا، میں اس سے ملنا چاہتی ہوں، تم مجھے اس کے پاس لے چلو، میں تمہارے بچوں کو ساری عمر دعائیں دیتی رہوں گی، اگر تمہاری شادی نہیں ہوئی تو تمہاری شادی کی دعائیں مانگتی رہوں گی تاکہ میری شادی تم سے ہو جائے۔ او نہیں، تمہاری شادی مجھ سے ہو جائے، اب تو خوش ہو، اسی خوشی میں مجھے شہزادی صاحبہ کے پاس لے چلو۔ عمرو نے اس کے قریب آ کر اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، او نہیں شہزادی صاحبہ، سے تمہیں کیا کام ہے؟ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے تو تم بادشاہ سلامت سے ملتی، وہ خود ہی تمہاری مدد کر دیتے۔ اس طرف تم کیسے آ گئی ہو، اور تمہاری شادی مجھ سے کیسے ہو سکتی ہے؟ سنبل نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، ہائے ہائے، میں موٹے بادشاہ سے ملوں؟ اس عمر میں تمہارے بادشاہ سے ملتے اچھی لگوں گی؟ نہیں نہیں، تم بس مجھے شہزادی سے ملا دو، میں اس سے بڑی ضروری بات کرنا چاہتی ہوں، اور شادی بھی ہو سکتی ہے اگر تم چاہو تو۔ عمرو نے باقاعدہ شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا،
کیا بات ہے سنبل کون ہے؟ تم واپس کیوں نہیں آ رہی؟ اچانک شہزادی رابعہ نے چیخ کر سنبل کو مخاطب ہو کر کہا، ارے یہ تو میری بچی شہزادی رابعہ کی آواز ہے۔ تو وہ یہاں ہے، پرے ہٹ، میں خود ہی اس سے مل لیتی ہوں۔ امرو نے پوپلا سا منہ بنا کر خوش ہوتے ہوئے کہا اور سنبل کو دھکیل کر لڑکتے ہوئے قدموں سے لاٹھی ٹیکتے ہوئے اس کی طرف بڑھتی چلی گئی جس طرف شہزادی رابعہ موجود تھی۔ شہزادی میری بیٹی، ہائے میری بچی، دہائی ہے شہزادی۔ امرو نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے روتے ہوئے دہائی دینا شروع کر دی۔ کون ہو تم بڑی اماں، اور دہائی کیوں دے رہی ہو؟ شہزادی رابعہ نے حیران ہو کر اس بوڑھی عورت کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شہزادی میری بچی، میری بیٹی کی جان بچا لو، وہ میری بچی کو مار ڈالیں گے۔ وہ بے حد ظالم اور خطرناک لوگ ہیں۔ وہ امرو نے بری طرح سے روتے ہوئے کہا، کون مار ڈالیں گے تمہاری بیٹی کو؟ کہاں ہے وہ؟ شہزادی رابعہ نے چونکتے ہوئے کہا، وہ ڈاکو ہیں بیٹی، میں جنگل کے آخری سرے پر رہتی ہوں۔ وہ منہ پر کالے نقاب ڈالے آئے تھے اور میری اکلوتی معصوم اور ننھی سی بچی کو زبردستی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں انہیں 10 لاکھ سونے کی اشرفیاں لا کر دوں گی تب وہ میری بچی کو میرے حوالے کر دیں گے، اور اگر 3 دن کے اندر اندر میں نے 10 لاکھ اشرفیاں انہیں نہ دیں تو وہ میری بچی کا گلا دبا دیں گے۔ ہائے شہزادی، میں کیا کروں؟ میں سارا دن مشکل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر روز کے 2-3 دینار کماتی ہوں۔ سونے کی 10 لاکھ اشرفیوں میں انہیں کہاں سے لا کر دوں؟ لوگوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس ملک کی شہزادی بڑی رحم دل اور نیک ہے۔ اگر میں اس کے سامنے جا کر دہائی دوں تو وہ میری مدد کو ضرور راضی ہو جائے گی۔ شہزادی صاحبہ، میں آپ کے پاؤں پڑتی ہوں، آپ کے سر پر موجود سنہری تاج کی قسم کھاتی ہوں، میں جھوٹ نہیں کہہ رہی۔ خدا کے لیے آپ 10 لاکھ اشرفیاں لا دیں یا 10 لاکھ اشرفیوں کے برابر کوئی چیز ادھار دے دیں، میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں ہر ماہ کو 3 دینار دے کر 50-60 سالوں میں آپ کا قرضہ اتار دوں گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں ہر ماہ آپ کو 3 دینار دے کر 50-60 سالوں میں آپ کا سارا قرض واپس اتار دوں گی۔ امرو نے روتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سن کر شہزادی کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا تو یہ بات ہے، اگر ہم سپاہی بھیج کر ان ڈاکوؤں کو پکڑوا لیں اور تمہاری بیٹی واپس لا دیں تو کیا یہ زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ شہزادی رابعہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اور امرو یار زور زور سے نفی میں سر ہلانے لگا۔ ہائے ہائے، ایسا غضب نہ کیجیے گا شہزادی صاحبہ، ورنہ وہ ظالم میری بیٹی کا سر تن سے جدا کر دیں گے، امرو نے کہا، اور شہزادی زور سے ہنس دی۔ اس نے اپنے گلے سے موتیوں والا ہار اتارا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ فی الحال ہمارے پاس 10 لاکھ اشرفیاں تو نہیں ہیں، یہ قیمتی ہار لے جاؤ، شاید اس سے تمہاری کچھ مشکل حل ہو جائے۔ شہزادی رابعہ نے ہار امرو کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا، اور امرو نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے ہار جپٹ لیا۔ ہار، ہائے ہائے یہ موہ تو میرا ہائے ہائے یہ موہ تو معمولی سا ہار ہے، اس کی تو بس 1,00,000 سوا لاکھ اشرفیاں ہی ملیں گی۔ بیٹی ذرا یہ اپنا تاج تو دکھانا۔ امرو نے پہلے منہ بنا کر پھر شہزادی کے تاج پر نظر جماتے ہوئے کہا، اور شہزادی رابعہ نے ہنستے ہوئے اپنا تاج بھی اتار کر اسے دے دیا۔ ہاں اب ہوگی 2 لاکھ اشرفیاں۔ خدا تمہارا بھلا کرے شہزادی، اپنے یہ کنگن یا انگوٹھیاں بھی مجھے دے دو، اللہ تمہیں اور دے دے گا۔ امرو نے اسے دعائیں دیتے ہوئے کہا، اور شہزادی نے اسے انگوٹھیاں اور کنگن بھی دے دیے۔ مگر امرو اسی سے مگر امرو اسی طرح مگر امرو اسی پر بھلا بس مگر امرو اسی پر بھلا بس کی امرو بھلا اسی پر بس کس طرح کرنے والا تھا؟ اس نے رو رو کر شہزادی کی سہیلیوں اور کنیزوں کی بھی قیمتی چیزیں اتروا لیں۔ اس سے قبل کہ وہ وہاں سے واپس جاتا، وہاں ایک جماکہ ہوا اور ایک عجیب بھیانک شکل والا بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ اس کے سفید بال بہت لمبے لمبے تھے۔ اس کے لباس پر ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا جادوگروں والا مخصوص نشان بھی بنا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں کسی جانور کی پرانی سی ہڈی بھی تھی۔ اس جادوگر کو دیکھ کر نہ صرف شہزادی رابعہ، اس کی سہیلیاں، بلکہ امرو عیار بھی بکھلا گیا۔ جھاگو جادوگر، امرو عیار کے منہ سے نکلا۔ ٹھیک اسی لمحے نمودار ہونے والے جادوگر نے ہڈی کا رخ امرو کی جانب کیا، اور ہڈی کے سر سے سفید گھومتا ہوا دائرہ نکلا اور امرو کے جسم سے تیزی سے ٹکرایا۔ امرو کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اپنی جگہ سے کئی فٹ اونچا اچھل کر دور جا گرا۔ اس کے منہ سے دل خراش چیخ نکل گئی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس کے جسم میں آگ لگ گئی ہو۔ تیز جلن کی وجہ سے اس کے منہ سے نہ رکنے والی چیخوں کا طوفان شروع ہو گیا تھا۔ شہزادی رابعہ کو اپنے چہرے پر پانی کی قطروں کی ٹھنڈک کا احساس ہوا تو اس نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے سامنے ایک بھیانک شکل والا بوڑھا جادوگر کھڑا تھا، جس کے ہاتھ میں پانی کا ایک کٹورا تھا، جس سے وہ اس پر چھینٹے مار رہا تھا۔ یہ وہی جادوگر تھا جو اچانک اس کے پائیں باغ میں نمودار ہوا تھا، اور اس نے آتے ہی شہزادی رابعہ کے ذہن میں تاریکی بھر گئی تھی۔
اور وہ بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ تم کون ہو؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کون لایا ہے مجھے یہاں؟ یہ میرا محل تو نہیں ہے۔ شہزادی رابعہ نے بڑے گھبرائے ہوئے انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ پریشانی ٹپک رہی تھی۔ یہ تمہارا نہیں، ہمارا محل ہے شہزادی رابعہ۔ تم اس وقت میرے محل میں ہو، جھاگو جادوگر کے محل میں، اور تمہیں میں خود یہاں لے کر آیا ہوں۔ اس خوفناک صورت والے جادوگر نے شہزادی کی جانب دیکھ کر دان نکالتے ہوئے کہا، جھاگو جادوگر، مگر تم یہاں مجھے کیوں لائے ہو؟ کیا چاہتے ہو تم مجھ سے؟ شہزادی رابعہ بڑی بری طرح گھبرائی ہوئی تھی۔ تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو شہزادی رابعہ، میری ایک عرصہ سے تم پر نظر تھی، مگر ایک بزرگ کے دیے ہوئے ہار کی وجہ سے میں مجبور تھا اور میں تم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میں نے اس ہار کو تمہارے گلے سے اتروانے کی بھی کوشش کی، مگر چور کامیاب ہو کر بھی ناکام ہو گیا اور ہار تم تک واپس پہنچ گیا۔ مگر آج جب عمرو عیار نے دھوکے سے نہ صرف تمہارا ہار بلکہ تاج اور کنگن بھی اتروا لیے، تو مجھے موقع مل گیا اور میں تمہیں اپنے محل میں لے آنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب تمہیں یہاں میرے ساتھ رہنا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں تم سے شادی کروں گا اور پھر میں امر ہو جاؤں گا۔ مجھے کبھی بھی موت نہیں آئے گی، میں کبھی بھی نہیں مر سکوں گا۔ جھاگو جادوگر نے خوفناک انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر شہزادی رابعہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ میں تم سے شادی کروں گی؟ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ شہزادی رابعہ نے اس کا بھیانک چہرہ دیکھ کر خوف سے کانپتے ہوئے کہا، یہ ہوگا شہزادی رابعہ، ضرور ہوگا، اور آج ہی ہوگا۔ بس مجھے جادو دیوتا سے سنہرے پھول لانے کی دیر ہے، پھر تمہاری اور میری شادی میں دنیا کی کوئی طاقت رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتی۔ جھاگو جادوگر نے بھیانک انداز میں ہنستے ہوئے کہا، اور شہزادی خوف کے مارے تھوک نگلنے لگی۔ این اسی وقت وہاں ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ پتلے کو دیکھ کر شہزادی رابعہ ایک خوفناک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ پتلے کی شکل اس قدر بھیانک اور خوفناک تھی۔ تم یہاں بے وقت کس لیے آئے ہو؟ اسے جھاگو جادوگر نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کے یوں نمودار ہونے اور شہزادی کے خوف سے بے ہوش ہونے پر اسے سخت غصہ آ رہا تھا۔ آقا، آپ سے ملنے کے لیے سباٹا جن اور اس کے ساتھی آئے ہیں۔ وہ بے حد پریشان ہیں اور آپ سے ضروری ملنا چاہتے ہیں، پتلے نے نہایت مؤدبانہ انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کے منہ سے سباٹا کا نام سن کر جاگو جادوگر بری طرح سے چونک پڑا۔ سباٹا جن اور اس کے ساتھی؟ وہ یہاں کس لیے آئے ہیں؟ جاؤ انہیں واپس بھیج دو، کہو کہ آقا محل میں موجود نہیں ہیں، میں ان سے نہیں ملنا چاہتا۔ جاگو جادوگر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، جو حکم عالی جا، مگر ان کے ہاتھوں میں کالی کھوپڑیاں بھی ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر آقا ان سے ملنے سے انکار کر دیں تو انہیں کہیں کہ انہیں کالی کھوپڑیوں کے کالے جادوگر کی قسم ایک بار ان سے ملنے کی اجازت ضرور دیں۔ پتلے نے جلدی سے کہا، اور کالی کھوپڑیوں کا سن کر جھاگو جادوگر کے چہرے پر الجھن نظر آنے لگی۔ اس کے چہرے پر شدید ناگواری کے آثار تھے۔ او نہیں، ٹھیک ہے، بھیج دو انہیں، میں اپنے کمرہ خاص میں جا رہا ہوں، جاگو جادوگر نے ناگواری سے کہا، اور پتلا سر جھکا کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ پتلے کے غائب ہوتے ہی جاگو جادوگر نے بے ہوش شہزادی رابعہ کی جانب دیکھا، پھر کچھ سوچ کر اس نے سر ہلایا اور کوئی منتر پڑھ کر فوراً وہاں سے غائب کر کے اپنے کمرہ خاص میں آ گیا۔ پانی کا پیالہ اس نے ایک طرف رکھا اور آگے بڑھ کر ایک اونچی اور بڑی خوبصورت مسند پر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد ایک ہی صورت کے اور ایک ہی لباس والے سنہرے بالوں والے انسان اندر داخل ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں سیاہ کھوپڑیاں تھیں۔ آؤ سباٹا، کیسے آئے ہو، اور یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جاگو جادوگر نے ان میں سے ایک کی جانب دیکھ کر قدرے حیرانی سے کہا، یہ میرے بھائی ہیں آقا، انہیں بھی کوہ کے بادشاہ نے میرے ساتھ ملک بدر ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ہماری کوہ کے کالے بادشاہ سے دشمنی ہے، اب وہ ہمیں جان سے مار دینا چاہتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اس نے اس انسانوں کی دنیا میں جلاجین بھی بھیج دیے ہیں۔ میرے بھائی زراٹا جن نے انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم آپ سے پناہ لینے آئے ہیں آقا، ہمیں اپنی پناہ میں لے لیں، ورنہ جلاد جن ہمیں ڈھونڈ نکالیں گے اور وہ ہمیں فوراً مار ڈالیں گے۔ اپنے بچاؤ کے لیے کچھ بھی کر سکیں گے، کیونکہ اس وقت ہم معمولی انسانوں کے روپ میں ہیں، سباٹا نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا۔ او تو یہ بات ہے، واقعی پھر تو تم تینوں بے حد پریشان ہوگے، جاگو جادوگر نے پرتشویش لہجے میں کہا، اور سباٹا جن نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
جاگو جادوگر کافی دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے کچھ سوچتے ہوئے ان سے پوچھا، تم تینوں اس وقت انسانوں کے روپ میں ہو، یہ بات مجھے معلوم ہے، مگر تم نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ تم تینوں اپنے اصل روپ میں کس طرح سے آ سکتے ہو، اور تمہاری جناتی طاقتیں تمہیں کس طرح واپس مل سکتی ہیں؟ جاگو جادوگر نے کہا، آقا، کالے بادشاہ نے ہماری طاقت رات سوتے میں 200 سالہ پرانا لاکا کے درخت کے کانٹے چبو کر ختم کی تھی اور ہمیں جنوں سے انسان بنایا تھا۔ اب ہماری اصل صورت اور طاقت ہمیں اس صورت میں واپس مل سکتی ہے کہ ہم 7 سال تک اس انسانی دنیا میں رہیں اور اس دنیا کے جانوروں کا خون پیتے رہیں۔ 7 سال بعد نہ صرف ہمارا اصل روپ مل جائے گا، بلکہ ہماری ساری کھوئی ہوئی طاقتیں بھی واپس مل جائیں گی۔ سباٹا جن نے جواب دیتے ہوئے کہا، او نہیں، 7 سال تو بہت زیادہ ہیں، ابھی تمہیں اس دنیا میں آئے غالباً 5-6 ماہ ہی گزرے ہوں گے۔ او، یہ تو بہت مشکل ہو گئی ہے، کیا اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں کہ جلد سے جلد تمہاری طاقتیں تمہیں واپس مل جائیں؟ جاگو جادوگر نے پریشانی کے عالم میں اپنی پیشانی رگڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کے علاوہ دوسری صورت ہے آقا، کہ اس دنیا کے انسان خود ہمیں اپنا خون پلانے پر راضی ہو جائیں، جو ناممکن ہے۔ بھلا کوئی انسان خود ہمیں اپنا خون کس طرح پلا سکتا ہے؟ اگر یہ ممکن ہو جائے تو ہم تینوں کو صرف ساتھ ساتھ انسانوں کا خون پینا ہوگا اور پھر ہم دوبارہ انسانوں سے جن بن جائیں گے۔ اگر 7 انسانوں کا خون میں تمہیں خود مہیا کر دوں تو؟ جھاگو جادوگر نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ نہیں، پھر ہماری طاقت واپس نہیں آ سکتی۔ انسان خود اگر اپنا خون ہمیں پلانے کی پیشکش کرے تب ہی ہم اپنی اصلی حالت میں واپس آ سکتے ہیں، ورنہ دوسری کوئی صورت نہیں۔ سباٹا جن نے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا، خوب، چلو میں خود اپنے جادو کے زور سے انسانوں کو مجبور کروں گا کہ وہ تمہیں خود اپنا خون پلا دیں، مگر اس کے لیے تمہیں میری ایک شرط ماننا ہوگی۔ جاگو جادوگر نے پرسوچ انداز میں کہا، ہمیں تمہاری ہر شرط منظور ہے آقا، بس تم کسی طرح ہماری طاقتیں ہمیں واپس دلا دو، ہم اس انسانی روپ سے تنگ آ گئے ہیں۔ اگر ہمیں کچھ عرصہ اور انسانوں کے روپ میں رہنا پڑا تو یقیناً ہمیں خود کو موت کے گھاٹ اتارنا ہوگا۔ سباٹا جن نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میری شرط یہ ہے کہ تم تینوں جنوں کو اپنی طاقتیں حاصل کرنے کے بعد میرے ساتھ رہنا ہوگا۔ نہ صرف تمہیں بلکہ تمہیں اپنے جیسے کم از کم 1000 جنوں کو میرا تابع کرنا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ مل کر کوہ کاف پر حملہ کروں گا اور پھر کالے بادشاہ کو ایسی عبرتناک سزا دوں گا کہ وہ مر کر بھی مجھے نہ بھول پائے گا۔ جاگو جادوگر نے کہا، اور ان تینوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ وہ جاگو جادوگر کی بات کا اصل مقصد سمجھ گئے تھے کہ وہ بھی کوہ کاف پر قبضہ کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے آقا، ہمیں تمہاری یہ شرط منظور ہے، ہم تمہاری ہر بات مانیں گے اور تمہیں کوہ کاف کا بادشاہ بنانے میں تمہاری پوری مدد کریں گے۔ سباٹا جن نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور جاگو جادوگر چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس کی بات سن کر اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ خوب، تو تم میری بات کا مقصد سمجھ گئے ہو۔ بہرحال یہ لو طلسمی کلہاڑے اور انہیں لے کر تم کسی جگہ چھپ جاؤ۔ جب بھی تمہیں کوئی انسان دکھائی دے اس کی پشت پر کلہاڑوں سے ہلکا سا زخم لگا دینا، وہ ان طلسمی کلہاڑوں سے زخمی ہو کر بدمست ہو جائے گا اور خود ہی تمہیں اپنا خون پلانے کی ضد کرے گا۔ اس طرح تم تینوں ساتھ ساتھ انسانوں کا خون پی لینا اور تمہاری شرط بھی پوری ہو جائے گی اور تمہارا اصل روپ اور طاقت بھی واپس مل جائے گی۔ جاگو جادوگر نے کہا۔ اس نے فضا میں ہاتھ لہرایا، اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی کے دستے والا کلہاڑا آ گیا۔ کلہاڑا اس نے ایک جن کو دیا، اس نے پھر فضا میں ہاتھ لہرایا، اس کے ہاتھ میں دوسرا کلہاڑا آ گیا۔ اس طرح اس نے یہ کلہاڑا دوسرے جن کو دے کر ہاتھ لہرا کر تیسرا کلہاڑا حاضر کیا اور تیسرے جن کو دے کر اسے ہدایت دینے لگا، اور وہ تینوں جن کلہاڑا لے کر نہایت اطمینان بھرے انداز میں خوش خوش وہاں سے نکلتے چلے گئے۔ جاگو جادوگر نے ان کے سروں پر موجود سرخ پٹیوں پر سفید نشان بنا دیے اور ان سے کہا کہ جب تک وہ انسانی دنیا میں رہیں گے ان کی دنیا کا کوئی جن انہیں پہچان نہیں پائے گا۔ یہ سن کر ان تینوں جنوں کی خوشی دو چند ہو گئی تھی۔ عمرو یار کا جسم آگ میں بری طرح سے تپ رہا تھا، اس کی آنکھوں کے سامنے گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور وہ زمین پر گرا ہاتھ پاؤں مارتا ہوا بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ اسی وقت اچانک عمرو یار کو شدید ٹھنڈک اور سکون کا احساس ہوا، جیسے اس کے تپتے ہوئے جسم پر کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے سے اندھیرا دور ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ اس وقت ایک پانی کے تالاب میں پڑا تھا
तालाब ज्यादा गहरा नहीं था। उमरू आसानी से पानी में तैरता हुआ तालाब से बाहर आ गया। यूं ही वो तालाब से बाहर आया, इसके करीब 3 बार जमाके हुए और वहां बड़े बड़े चेहरों वाले निहायत खौफनाक जिन नमूदार हुए। इन जिन्नों की रंगत सुर्खी माइल थी और उनके हाथों में अजीब 7 फलों वाली तलवारें थीं। इसके अलावा इनके हाथों में अजीब चमकते हुए कंगन और गले में सुर्ख मोतियों वाले चमकदार हार थे। इन खौफनाक शक्लों वाले जिन्नों को देखकर उमरू डर गया। जलाद जिन, तुम कोहकाफ के जलाद जिन्नों से ताल्लुक़ रखते हो? उमरू ने इन तीनों की जानिब देखते हुए घबराए हुए लहजे में पूछा। हाँ उमरू यार, हम जानते हैं कि तुम हमें अच्छी तरह से पहचानते हो। तुमने हमें कोहकाफ में देखा था। हम भी तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं और कई रोज से तुम्हें तलाश करते फिर रहे थे। आज जब तुम हमें नजर आए तो तुम काली हड्डी के खतरनाक जादू के वार से जल रहे थे। अगर फजा में उड़ते हुए बाग में मौजूद तुम्हारे जलते हुए जिस्म पर हमारी नजर न पड़ जाती तो तुम्हारा जिंदा बच जाना नामुमकिन था। हमने बर वक़्त तुम्हें वहां से उठाकर पानी के तालाब में फेंक दिया। इस जादू का तोड़ पानी ही था। एक खौफनाक शक्ल वाले जिन ने जवाब देते हुए कहा। ओ, फिर तो मैं वाकई तुम्हारा एहसानमंद हूँ कि तुमने मेरी जान बचाई। मगर तुम कोहकाफ से यहाँ क्या लेने आए हो? तुम तो पाबंद होते हो और कोहकाफ की हदूद से निकलने की तुम्हें इजाज़त नहीं होती। फिर तुम्हारा हमारी इस दुनिया में आने का क्या मकसद हो सकता है? उमरू ने इनका शुक्रिया अदा करते हुए हैरत से पूछा। हम यहाँ 3 बागी जिन्नों की तलाश में आए हैं जिनके नाम जराटा, सबाटा और जबाटा जिन हैं। उन्होंने कोहकाफ में अंधेर मचा रखा था और अपनी शैतानी कुव्वतों से न सिर्फ राया को बल्कि शहनशाह कोहकाफ को भी हद से ज़्यादा सता रखा था। वो असल में कोहकाफ पर कब्जा करना चाहते थे। क्योंकि इनके पास बेपनाह ताकत थी, इसीलिए वो किसी तरह हमारे काबू में नहीं आ रहे थे। शहनशाह को काफ ने बड़ी मुश्किलों से लाका के दरख्त के 3 कांटे हासिल किए और जब वो तीनों जिन सो रहे थे तो चुपके से कांटे हमने इनके पाँव में चुबो दिए, जिससे इनकी सारी जिन्नाती सलाहियतें महफूज हो गईं। और शहनशाह को काफ ने सज़ा के तौर पर इन्हें इंसान बनाकर इंसानों की दुनिया में फेंक दिया। मगर बाद में हमें और शहनशाह को काफ को इल्म हुआ कि इन जिन्नों ने दुनिया के एक बड़े जादूगर से गठजोड़ कर लिया है और उस जादूगर ने इनका साथ देना शुरू कर दिया है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग जिन ने बताया था कि जिस जादूगर के साथ इन गद्दार जिन्नों का गठजोड़ हुआ है वो अपनी ताकत से बहुत जल्द इनकी जिन्नाती ताकत वापस दिला देगा और वो जादूगर इन जिन्नों के साथ कोहकाफ पर हमला करने की कोशिश करेगा। अगर इसने कोहकाफ पर हमला कर दिया तो उसकी ताकत का कोई जिन भी मुकाबला नहीं कर पाएगा और सचमुच इन शैतान जिन्नों और इस जागू नामी जादूगर का कोहकाफ पर कब्जा हो जाएगा। हमें बुजुर्ग जिन और शहनशाह कोहकाफ ने इन तीनों जिन्नों की हलाकत का हुक्म देकर भेजा है। अब हम उन्हीं जिन्नों की तलाश में हैं। हमने बहुत कोशिश की मगर काफ़ी तलाश के बावजूद वो हमें नहीं मिल रहे। फिर हमें तुम्हारा ख्याल आया। तुम अक्सर कोहकाफ आते जाते रहते हो। परिस्तान से भी तुम्हारे खासे रवाबित हैं। हमने सोचा कि तुम एक तो इंसानों की दुनिया में रहते हो, दूसरा तुम्हें जिन्नों की अच्छी तरह पहचान है। अगर तुम हमारे साथ तावन करो तो हम निहायत आसानी से इन शैतान जिन्नों को तलाश करके इन्हें इनके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। खौफनाक शक्ल वाला जल्लाद जिन कहता चला गया। जागू जादूगर, इसी बदबख्त जादूगर ने तो मुझे मौत के मुंह में पहुंचाने की कोशिश की थी। वो वैसे भी मेरा बड़ा पुराना दुश्मन है। इससे पहले भी कई बार मेरा टकराव हो चुका है मगर वो हर बार मेरे हाथों से बच निकलने में कामयाब हो गया। मगर अब इसकी ज़िंदगी का वक़्त पूरा हो गया है। इसने मुझ पर अपना आखिरी वार कर दिया। अब मेरी बारी है। इसका वार कारगर तो ना हो सका मगर मेरा वार खाली नहीं जाएगा और मैं इसे इसके अंजाम तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। तुम मुझे इन गद्दार शैतानों जिन्नों की हुलिया बता दो। मैं इन्हें तलाश करने की कोशिश करूंगा और अगर वो मुझे मिल गए तो मैं इन्हें पकड़कर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। उमरू ने कहा और जल्लाद जिन्नों ने इनके इंसानी हुलिये बता दिए, जिसे सुनकर उमरू अयार बुरी तरह से चौंक उठा। अरे, ये तो तुम उस चोर का हुलिया बता रहे हो जिसने मुझे चोरी के इल्ज़ाम में कैद खाने में भिजवा दिया था। वो तुम्हारे साथ साथ मेरे भी मुजरिम हैं। बहरहाल अच्छा किया जो तुमने मुझे सारी सूरत हाल बता दी। अब मैं इन्हें तलाश करने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। उमरू ने जवाब देते हुए कहा। फिर उमरू को अपने हुलिये का ख्याल आया। इसने चौंक कर देखा। वो अपने असल रूप में था। गालबन झागू जादूगर ने जब इसे जलाकर मारने की कोशिश की तो उसका हुलिया शायद उस वक़्त ख़त्म हो गया था। वो एक ठंडा सांस भर कर रह गया। तुम इन शैतान जिन्नों को अलग अलग होकर तलाश करो
اور میں بھی ان کی تلاش میں نکلتا ہوں۔ تم مجھے کوئی آسان سی ترکیب بتا دو، اگر وہ جن مجھے نظر آ جائیں تو میں تمہیں کس طرح سے بتا سکتا ہوں؟ عمرو نے سوچتے ہوئے پوچھا۔ عمرو، اگر تمہیں وہ جن دکھائی دے جائیں تو تم 3 بار کالے بادشاہ جلاد جن کہہ کر ہمیں آواز دینا، ہم فوراً اس جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سے تم ہمیں پکار رہے ہوگے، اور اگر وہ جن ہمیں مل گئے تو ہم انہیں اپنی گرفت میں لے کر تمہارے پاس آ جائیں گے۔ تم ان سے پہلے اپنا بدلہ لے لینا، اس کے بعد ہم انہیں جہنم واصل کر دیں گے۔ جلاد جنوں نے کہا، اور عمرو نے زور زور سے سر ہلانا شروع کر دیا جیسے وہ ان کی بات سے متفق ہو۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم جاؤ، میں ان کی تلاش میں جاتا ہوں، عمرو نے کہا، اور جن سر ہلا کر الگ الگ اطراف میں آسمان کی جانب اڑتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد عمرو نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ ایک ویران اور سنسان علاقے میں کھڑا تھا۔ سامنے ایک طویل سڑک جاتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ دور نزدیک چند گاڑیاں بھی دکھائی دے رہی تھیں۔ ارے باپ رے، یہ تو میں اپنے علاقے سے سینکڑوں کوس دور پہنچا ہوا ہوں۔ واپس جاتے جاتے میرا تو حشر ہو جائے گا۔ میں نے انہیں ایسا ہی جانے کے لیے کہہ دیا۔ عمرو نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے خود کلامی کی۔ اس نے سوچا کہ اسے 3 بار ان جنوں کو آواز دے کر بلا لینا چاہیے تاکہ وہ اسے اس کے علاقے میں چھوڑ آئیں، مگر پھر کچھ سوچ کر اس نے اپنا خیال خود ہی رد کر دیا اور پیدل ہی ایک طرف چل دیا۔ وہ اپنے دھن میں گنگناتا ہوا بڑی سڑک پر آ گیا اور تیز تیز چلنے لگا۔ وہ اس بات سے قطعی بے خبر تھا کہ اس سڑک کے سامنے موجود درخت جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے وہی 3 جن جن کی تلاش کا اس نے جلاد جنوں سے وعدہ کیا تھا، ہاتھوں میں کلہاڑے لیے چھپے ہوئے تھے۔ وہ انسانی روپ میں تھے، اور وہ ایک انسان کو اس طرح اپنی طرف آتا دیکھ کر ایک دوسرے کی جانب چمکتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاید عمرو ان کا پہلا شکار تھا۔ ان کی گرفت ہاتھوں میں موجود کلہاڑوں کے دستوں پر مضبوط ہو گئی۔ عمرو اپنی دھن میں مست نہایت اطمینان سے قدم اٹھاتا ہوا درختوں کے قریب آتا چلا گیا۔ یوں یوں عمرو یار قریب آتا جا رہا تھا، ان تینوں میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ جلد سے جلد وہ انسان اس طرف آ جائے تاکہ وہ اسے زخمی کر دیں اور وہ جادو کے کلہاڑے کے سحر میں گرفتار ہو کر انہیں اپنا خون پلانے کی پیشکش کرے۔ قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی، اور پھر اچانک قدموں کی آواز آنا رک گئی۔ تینوں جن بے چین ہو گئے اور حیران حیران نظروں سے ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ سباٹا جن نے درخت کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا۔ وہ آدم زاد درخت سے کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، اور وہ پریشان پریشان نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے اسے ان جنوں کی موجودگی کا احساس ہو گیا ہو اور اس نے ان جنوں کی بو پا لی ہو۔ اس کا خیال درست تھا۔ عمرو کو واقعی ایک عجیب سی بو نے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ بو عموماً جنوں اور دیوں کے جسموں سے آتی ہوئی محسوس ہوتی تھی، اور عمرو چونکہ اکثر جنوں اور دیوں سے مقابلہ کرتا رہتا تھا، اسی لیے وہ اس بو کو اچھی طرح سے پہچانتا تھا۔ اس کا دماغ چیخ چیخ کر اسے کہہ رہا تھا کہ کچھ جن اس کے ارد گرد کہیں موجود ہیں، اور اس کا دل ایک انجانے خطرے کے تحت دھڑک رہا تھا۔ پہلے اس نے خیال کیا کہ شاید جلاد جن اس کے قریب کہیں موجود ہوں، مگر جلاد جنوں کو اس سے چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو اس کے سامنے الگ الگ سمتوں میں اڑ کر گئے تھے، پھر یہاں اور کون سے جن ہو سکتے ہیں؟ اس کی نظریں سامنے درختوں پر جمی ہوئی تھیں، اور اسے جنوں کی بو اس طرح آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ عمرو نے احتیاط کے پیش نظر کمر میں اٹھسا ہوا رومال اتار کر ہاتھ میں لے لیا۔ تم جو کوئی بھی ہو، میرے سامنے آ جاؤ، میں نے تمہاری موجودگی محسوس کر لی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم جنوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہو۔ اگر تم اپنی خیریت چاہتے ہو تو خود ہی میرے سامنے آ جاؤ۔ عمرو نے درختوں کی جانب دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ اس کی بات سن کر وہ تینوں پریشان ہو گئے۔ میں تمہیں پھر کہہ رہا ہوں کہ درختوں سے نکل کر میرے سامنے آ جاؤ، ورنہ میرے پاس ایک ایسی طاقت ہے، میں تم سب کو ایک لمحے میں جلا کر خاکستر کر دوں گا۔ عمرو نے اندھیرے میں تیر چلاتے ہوئے کہا۔ اتفاق سے اس کا چلایا ہوا تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا، اور وہ تینوں اس کی بات سن کر ڈر گئے اور جلدی سے عمرو کے سامنے آ گئے۔ انہیں دیکھ کر عمرو یار اس طرح سے چونک اٹھا۔ چور، تم وہی ہونا جس نے مجھے بادشاہ سلامت کے سامنے چوری کے الزام میں پھنسوایا تھا، اور تم انسان نہیں جن ہو، کوہ کے غدار اور شیطان جن۔ انہیں دیکھ کر عمرو نے حیرت سے اچھلتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی اور آنکھیں پھٹنے کو آ رہی تھیں۔ شاید اسے اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی 3 شیطان جن ہیں جن کی تلاش کا اس نے جلاد جنوں سے وعدہ کر رکھا تھا۔ ہاں، ہم وہی ہیں، مگر تمہیں ہماری موجودگی کا احساس کس طرح ہوا؟
ہم تو تمہارے آگے بڑھنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ ہم تمہاری پشت پر کلہاڑے کا وار کریں اور تم زخمی ہو کر ہمیں اپنا خون پلاؤ۔ سچ سچ بتاؤ، تم ہمیں کیسے جانتے ہو؟ ان میں سے ایک نے امرو کی جانب خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے تمہارے بارے میں جلاد جنوں نے بتایا تھا، جو کوکاف سے تمہاری ہلاکت کا پروانہ لے کر تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان بیچاروں کو کیا معلوم کہ وہ جنہیں وہ تلاش کر رہے ہیں قریب ہی اسی جگہ چھپے ہوئے ہیں۔ میں شاید تم کو نہ پہچان پاتا، مگر انسانی روپ میں ہونے کے باوجود تمہارے جسموں سے جنوں کی مخصوص بو آ رہی ہے۔ اس وجہ سے مجھے یہاں تمہاری موجودگی کا احساس ہو گیا، وگرنہ شاید میں تمہارا شکار بن جاتا اور یہاں میری لاش پڑی ہوتی۔ امرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ او، تو تم جلاد جنوں سے مل چکے ہو؟ یہ تو بہت خطرناک بات ہے۔ جلاد جن تو ہمیں نہیں پہچان سکتے، البتہ اس آدم ذات نے ہمیں پہچان لیا۔ اس کا زندہ رہنا ہمارے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ جباٹا زراٹا، اس کا یہیں خاتمہ کر دو۔ اسے مار کر ہم آقا جاکو جادوگر کے پاس پھر جاتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہماری جناتی بو بھی ختم کر دے، ورنہ اس آدم ذات کی طرح کوئی اور بھی ہماری بو پا کر ہم تک پہنچ سکتا ہے۔ سناٹا جن نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیے، اور پھر وہ تینوں کلہاڑے اٹھا کر نہایت خوفناک انداز میں امرو عیار کی جانب بڑھنے لگے۔ خبردار، خبردار، میری طرف اس طرح خونخوار انداز میں بڑھنے کی کوشش مت کرو، ورنہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ رک جاؤ، میں کہتا ہوں رک جاؤ۔ امرو انہیں خونخوار انداز میں اپنی جان بڑھتا دیکھ کر بکھلا گیا اور ان کے سامنے خنجر لہرانے لگا، مگر وہ بھلا اس کے معمولی اور چھوٹے سے خنجر سے کیا ڈرتے؟ انہوں نے یک لخت کلہاڑے بلند کیے اور پھر انہوں نے ایک ساتھ امرو پر حملہ کر دیا۔ ان کا حملہ بہت تیز اور جارحانہ تھا۔ امرو یار بجلی کی سی تیزی سے نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے اچانک نیچے بیٹھ جانے کی وجہ سے تینوں جنوں کے کلہاڑے ہوا میں لہرا گئے۔ امرو نیچے بیٹھ کر تیزی سے پنجوں کے بل چلتا ہوا اس سے دور ہٹ گیا، مگر وہ جن بے حد تیز تھے۔ انہوں نے ایک ہی ساتھ چھلانگ لگائی اور ایک بار پھر امرو عیار کے قریب آ گئے۔ انہوں نے ایک مرتبہ پھر امرو کو کلہاڑے مارنا چاہا، مگر امرو ایک بار پھر چکنی مچھلی کی طرح پھسلتا ہوا ان کے درمیان سے نکلتا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر وہ تینوں طیش میں آ گئے اور غراتے ہوئے نہایت خوفناک انداز میں بار بار امرو عیار پر حملہ کرنے لگے۔ امرو کی قسمت اچھی تھی، جو اچھل کود کر وہ دائیں بائیں بھاگ کر ان کے حملوں سے خود کو بچا رہا تھا۔ اگر اس کی جگہ وہاں کوئی اور ہوتا تو وہ تینوں جن اب تک اس کے ہزاروں بار ٹکڑے کر چکے ہوتے۔ یک بارگی سباٹا نے امرو پر کلہاڑا مارنے کی کوشش کی تو امرو تیزی سے نیچے بیٹھ گیا، مگر اس وقت سباٹا نے اپنی ٹانگ گھما کر امرو کو ماری۔ امرو لات کھا کر الٹ کر گر پڑا۔ اس سے قبل وہ اٹھتا، سباٹا جن نے اس کے سینے پر پاؤں رکھ دیا اور کلہاڑا اس انداز میں بلند کر لیا جیسے وہ امرو کے چہرے پر مار کر اس کے دو ٹکڑے کر دینا چاہتا ہو۔ یہ دیکھ کر امرو عیار بری طرح سے چیخ اٹھا۔ ٹھہرو، ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاؤ، مجھے مت مارو، میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ امرو عیار نے چیخ کر کہا اور سباٹا کا ہاتھ رک گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سباٹا نے اس کے سینے سے پاؤں ہٹائے بغیر خونخوار انداز میں پوچھا۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری خاطر ان جلاد جنوں کا خاتمہ کر سکتا ہوں جو تمہاری تلاش میں یہاں آئے ہوئے ہیں۔ امرو نے جلدی سے کہا اور وہ چونک پڑے۔ کیا کہا؟ تم ان جلاد جنوں کا خاتمہ کر سکتے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہارا دماغ تو نہیں چل گیا؟ بھلا تم جلاد جنوں کا کس طرح سے خاتمہ کر سکتے ہو؟ ان کا خاتمہ ناممکن ہے۔ انہوں نے اپنی جانیں کالے بادشاہ کے پاس چھپا رکھی ہیں۔ جب تک کالا بادشاہ نہ چاہے ان جنوں کا کوئی خاتمہ نہیں کر سکتا۔ تم ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش مت کرو، تمہیں مرنے سے ہمارے ہاتھوں دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ سباٹا جن کے ساتھ جباٹا جن نے انتہائی غصیلے انداز میں کہا اور اس نے ایک بار پھر کلہاڑا بلند کر لیا۔ یہ دیکھ کر امرو پھر چیخ پڑا۔ ٹھہرو، پہلے میری تم پوری بات تو سن لو۔ تم نہیں جانتے میں ایک بہت بڑا جادوگر ہوں۔ تم اس بات سے اندازہ نہیں لگا سکتے کہ میں نے تم تینوں کی موجودگی کا یہاں کتنی آسانی سے پتہ لگا لیا تھا۔ میرے پاس جادو کی بڑی بڑی طاقتیں ہیں۔ اگر میں چاہوں تو کالے بادشاہ سے ان جلاد جنوں کی جانیں چھین کر واپس لا سکتا ہوں اور جلاد جنوں کو ایک لمحے کے لیے تمہارے قدموں میں لا کر پھینک سکتا ہوں۔ تم اچھی طرح سے جانتے ہو کہ جب کسی جن یا جادوگر کی جان واپس جاتی ہے تو چند لمحوں کے لیے اس کی ساری جادو یا جناتی طاقتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ جب جلاد جن تمہارے قدموں میں گریں گے تب ان کی بھی طاقتیں وقتی طور پر ختم ہو چکی ہوں گی اور تم ان کو نہایت آسانی سے ہلاک کر سکتے ہو۔ تم جنوں کی نگری سے تعلق رکھتے ہو، مگر پھر بھی شاید تمہیں اپنی جن نگری کا قانون نہیں معلوم۔ جن بادشاہ اپنے غداروں یا دشمنوں کی ہلاکت کے لیے صرف اور صرف 3 جلاد جنوں کو معمور کر سکتا ہے۔ اول تو وہ جلاد جنوں کو جن نگری سے نکلنے ہی نہیں دیتا، اور اگر وہ 3 جلاد جنوں کو جن نگری سے باہر بھیج دے تو وہ کسی بھی صورت میں اور بھی کبھی کسی اور جلاد جن کو باہر نہیں بھیج سکتا۔ اب اگر ان تینوں جلاد جنوں کا خاتمہ کر دیا جائے تو تم کالے بادشاہ سے ہمیشہ کے لیے نجات نہیں حاصل کر لو گے۔ ان 3 جلاد جنوں کے مرنے کے بعد تمہاری طرف کوئی جن آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکے گا
عمرو یار جلدی جلدی سے کہتا چلا گیا اور وہ تینوں جن حیران ہو کر اس آدم ذات کی جانب دیکھنے لگے۔ واقعی اس نے بہت اچھی بات کی تھی، اس طرح انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے کالے جن بادشاہ سے نجات مل سکتی تھی اور جلاد جنوں کے خطرے سے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو سکتے تھے۔ بہت خوب آدم ذات، تم نے ہمیں واقعی بڑی پتے کی بات بتائی ہے۔ واقعی جب تک ہماری جناتی طاقتیں واپس نہیں مل جاتی اس وقت تک ہمیں جلاد جنوں کی طرف بے پناہ خطرہ رہے گا۔ اگر تم کسی طرح ان جلاد جنوں کا خاتمہ کر دو تو ہم تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولیں گے۔ سباٹا جن نے جلدی سے کہا اور عمرو کے سینے سے پاؤں ہٹا لیا اور عمرو سے دل ہی دل میں برا بلا کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے زیر لب 3 بار جلاد جنوں کو آواز دی تھی۔ یوں ہی اس نے ان جلاد جنوں کو پکارا، یک لک وہاں تیز ہوا چلنے لگی اور عجیب زناٹے دار آواز آنے لگی۔ یہ آواز سن کر وہ تینوں جن چونک اٹھے۔ جلاد جن آگے، جلاد جن آگے، ان کے منہ سے ڈرے ڈرے لہجے میں نکلا اور وہ نہایت تیزی سے کلہاڑے پھینک کر ایک طرف بھاگتے چلے گئے۔ اسی وقت وہاں 3 بار روشنی چمکی اور وہاں جلاد جن نمودار ہوئے۔ جلاد جنوں، تمہارے مجرم جن وہ بھاگے جا رہے ہیں، پکڑ لو انہیں، جانے نہ پائے۔ عمرو نے جلاد جنوں کو دیکھ کر تیز لہجے میں کہا اور نمودار ہونے والے جلاد جن ان بھاگتے ہوئے انسانوں کو دیکھنے لگے۔ ایک لمحے کے لیے وہ تینوں جن غائب ہوئے اور عمرو یار ان تینوں انسانی جنوں کو زمین پر اچھل کر گرتا دیکھا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ زمین سے دوبارہ اٹھ کر ایک طرف بھاگتے چلے گئے۔ اسی وقت جلاد جن دوبارہ عمرو کے قریب نمودار ہوئے۔ کیا کہہ رہے ہو تم عمرو یار؟ وہ ہمارے مطلوبہ جن نہیں ہیں، وہ تو عام انسان ہیں۔ ہاں، ان کے حلیے تو ضرور ہمارے غدار جنوں جیسے ہیں، مگر وہ آقا کے دشمن جن ہرگز نہیں ہیں۔ ایک جلاد جن نے عمرو کی جانب ناخوشگوار نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، ارے یہ وہی جن ہیں، میں نے انہیں پہچان لیا تھا اور تم جن ہو کے اپنے دشمنوں کو نہیں پہچان سکے؟ تم یہیں رکو، میں انہیں پکڑ کر لاتا ہوں، عمرو نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا اور اس نے تیزی سے اس طرف دوڑ لگا دی۔ اسے بری طرح بھاگتا دیکھ کر پہلے جلاد جن حیران ہوئے، پھر وہ تینوں بھی عمرو کے پیچھے بھاگنے لگے۔ آقا جاگو جادوگر ہماری مدد کرو، آقا ہماری مدد کرو، جلاد جن ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں، ہماری مدد کرو۔ وہ انتہائی خوفزدہ انداز میں چیختے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ عین اسی وقت ایک زوردار کڑاکا ہوا، آسمان پر بجلی سی چمکی اور دوسرے لمحے آسمانی بجلیوں کا لہرتا ہوا جال ان جلاد جنوں پر آ پڑا۔ جلاد جنوں کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ بجلیوں کے جال میں لپٹے ہوئے ایک زوردار دھماکے سے منہ کے بل زمین پر آ گرے۔ ان کے منہ سے اذیت ناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ بجلیوں کے کڑکنے اور بجلیوں کا جال جلاد جنوں پر گرتا دیکھ کر عمرو بری طرح سے بکھلا گیا تھا اور وہ انتہائی سرعت سے چھلانگ لگا کر دائیں طرف موجود ایک درخت کے عقب میں ہو گیا۔ اس نے درخت کے پیچھے سے جھانک کر دیکھا، جلاد جن بجلی کی لہروں کے جال میں بڑے بری طرح سے اذیت ناک آوازوں میں چیخ رہے تھے۔ عمرو نے دوسری طرف دیکھا، انسانی جن نہ جانے درختوں کے جھنڈ میں کس طرف اور کہاں غائب ہو گئے تھے۔ عمرو حیران ہو رہا تھا کہ جلاد جنوں پر بجلی جادو کا وار کس نے کیا۔ انسان جن چیخ چیخ کر جاگو جادوگر کو آوازیں دے رہے تھے، کہیں یہ وار جاگو جادوگر نے تو نہیں کیا؟ عمرو یار نے سوچا، پھر یوں سر ہلانے لگا جیسے اسے پختہ یقین ہو گیا ہو کہ یہ بجلی جادو کا وار جلاد جنوں پر جاگو جادوگر نے ہی کیا ہے۔ عمرو پریشانی کے عالم میں سوچنے لگا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ انسان بنے جن نہ جانے کس طرف بھاگ گئے تھے اور وہ جاگو جادوگر کے خوف سے جلاد جن کی مدد کو بھی نہیں جا رہا تھا۔ مبادہ وہ اس پر بھی طلسمی وار کر دے۔ وہ کافی دیر تک وہیں چھپا رہا، پھر دل ہی دل میں خدا کو یاد کرتا ہوا وہ جلاد جنوں کی طرف بڑھنے لگا۔ جلاد جنوں کے جسموں سے بجلی کی لہروں کا جال ختم ہو گیا اور وہ زمین پر پڑے بری طرح سے تڑپ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک تکلیف زدہ انداز میں تڑپتے رہے، پھر جیسے ہی ان کی تکلیف رفع ہوئی وہ جلدی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ان کے چہرے خوف غصے سے بری طرح بگڑے ہوئے تھے۔ تم پر جھاگو جادوگر نے وار کیا ہے، اس نے غالباً اپنا سب سے بڑا بجلی جادو تم پر پھینکا تھا۔ اگر تمہاری جان کالے بادشاہ کے پاس نہ ہوتی تو تم ایک لمحے میں ان لہروں میں جل کر خاک ہو جاتے، عمرو نے کہا اور انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو عمرو، مگر ہم اس بدبخت جادوگر سے اس خوفناک طلسمی وار کا انتقام ضرور لیں گے۔ اس نے نہ صرف ہم پر طلسمی وار کیا بلکہ اس نے اپنے پاس ہمارے دشمنوں کو بھی پناہ دے رکھی ہے، ہم اسے ہرگز زندہ نہ چھوڑیں گے۔ ایک جلاد جن نے غصے سے لرزتے ہوئے کہا، بڑی مشکلوں سے تمہارے دشمن جن نظروں میں آئے تھے اور وہ بھی بھاگ گئے، اب تم انہیں اور جاگو جادوگر کو کہاں تلاش کرو گے؟ نہ جانے وہ کون سے 7 پردوں میں چھپا ہوا ہوگا۔ عمرو نے کف افسوس ملتے ہوئے کہا، اس وقت اصل میں ہم بھی ان جنوں کو پہچان نہیں سکے تھے۔ اصل میں ان کے ماتھے پر موجود سرخ پٹیوں پر جاگو جادوگر نے نشان ڈال دیے ہیں، جس کی وجہ سے ہم انہیں عام انسان سمجھ بیٹھے۔ وہ نشان اصل میں طلسماتی تھے، مگر اب ہم نے انہیں پہچان لیا ہے۔ تم گھبراؤ نہیں عمرو، ہم نے شیطان جنوں کو جب بھاگتے دیکھا تو اس وقت ان کے ہاتھوں میں کلہاڑے تھے۔ تم ان تینوں جنوں کے کسی ایک کلہاڑے کو ڈھونڈ کر لے آؤ،
پھر دیکھو ہم کس طرح اس بدبخت جادوگر کے ٹھکانے تک پہنچتے ہیں۔ جلاد جن نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا، اور عمرو یار اس کی بات سن کر تیزی سے اس طرف دوڑ گیا جس طرف اس کا اور ان جنوں کا مقابلہ ہوا تھا۔ وہاں اسے تینوں کلہاڑے پڑے ہوئے مل گئے۔ عمرو نے تینوں کلہاڑے اٹھا لیے اور انہیں لے کر جلاد جنوں کے پاس آ گیا۔ ان کلہاڑوں کو جلاد جن عمرو کے ہاتھوں سے لے کر غور سے دیکھنے لگے۔ پھر انہوں نے ان کلہاڑوں کے دستوں کو سونگا، فوراً ہی اس کی آنکھوں میں چمک ابھر آئی۔ تاکام جادو؟ ان دستوں والے کلہاڑوں کو تکام جادو کے ذریعے حاصل کیا گیا ہے، اور تکام جادو زمین کے اندر رہ کر کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جاگو جادوگر زمین کے اندر کسی جگہ رہتا ہے۔ ٹھہرو، ہم اس دنیا کے زمینی جنوں کو بلاتے ہیں، وہ ہمیں اپنے علم سے فوراً بتا دے گا کہ جاگو جادوگر کہاں رہتا ہے یا اس کا محل کہاں ہے۔ جلاد جن نے کہا، اور اس نے کچھ پڑھ کر زور سے زمین پر پاؤں مارا۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور زمین کا ایک حصہ پھٹ گیا۔ اسی وقت اس میں سے ایک نہایت موٹا اور بدھے جسم کا ٹھگنے کا دوالا جن باہر آ گیا۔ اس کا ناک کافی لمبا تھا اور اس کے سر پر 2 سینگ بھی تھے۔ او کوکاف کے جلاد جن، اور یہاں خیر تو ہیں؟ تم نے مجھے کس لیے بلایا؟ اس موٹے جسم والے جن نے حیرت سے جلاد جنوں کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہمیں یہاں ایک خاص مقصد کے لیے شہنشاہ کوکاف کالے بادشاہ نے بھیجا ہے۔ زمینی جن، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں زمین کے اندر ایک جاگو نامی جادوگر رہتا ہے، کیا تم ہمیں وہاں تک پہنچا سکتے ہو؟ جلاد جن نے کہا۔ جاگو جادوگر؟ او ہاں، اس زمین کی انتہائی گہرائی میں ایک سرخ رنگ کا محل ہے اور اس میں جاگو جادوگر رہتا ہے، مگر اس محل میں جانا نہایت مشکل کام ہے۔ میں اس محل میں زیادہ سے زیادہ تم میں سے کسی ایک کو لے جا سکتا ہوں۔ ویسے تمہیں یہ بات میں خاص طور پر بتا دوں کہ اس نے اپنے محل کی حفاظت کے لیے بہت خوفناک انتظام کر رکھے ہیں، جن کی وجہ سے محل میں ایک معمولی سی چونٹی بھی داخل نہیں ہو سکتی۔ موٹے جن نے جواب دیتے ہوئے کہا، اور اس کی بات سن کر تینوں جلاد جن پریشان ہو گئے۔ ٹھیک ہے موٹے جن، میرا مطلب ہے زمینی جن، تم ان جلاد جنوں کی بجائے اس جادوگر کے محل تک پہنچا دو۔ میں محل میں خود ہی کسی نہ کسی طریقے سے داخل ہو جاؤں گا، اور جلاد جنوں تم مجھے وہ طریقہ بتا دو کہ میں ان شیطان جنوں کا کس طرح سے خاتمہ کر سکتا ہوں۔ میں کوشش کروں گا کہ جاگو جادوگر کے ساتھ ساتھ میں ان تینوں شیطانوں جنوں کا بھی خاتمہ کر دوں۔ عمرو نے پہلے موٹے جن اور پھر ان جلاد جنوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ پہلے تو جلاد جنوں نے عمرو کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ زمینی جن سے کہنے لگے کہ وہ کسی طرح ان تینوں کو جاگو جادوگر کے محل تک پہنچا دے، مگر زمینی جن نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ تب مجبوراً انہیں عمرو یار کی بات ماننا پڑی۔ ان میں سے ایک جن نے عمرو یار کو 7 پھلوں والی تلوار دے دی، دوسرے جن نے اپنے ہاتھوں سے کنگن اتار کر عمرو کے حوالے کر دیے، اور تیسرے جلاد جن نے گلے سے سرخ موتیوں والا ہار عمرو کے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا، عمرو یار، ان تینوں چیزوں کی موجودگی میں ہی تم ان غدار جنوں کو موت کے گھاٹ اتار سکتے ہو۔ یوں ہی تمہیں وہ جن کہیں دکھائی دیں، تم ان 7 پھلوں والی تلوار سے ان کو زخمی کر دینا۔ وہ زمین پر گر کر جب تڑپنے لگیں تو یہ کنگن اور سرخ موتیوں والا ہار ان پر پھینک دینا، وہ فوراً جل مریں گے۔ اس کنگن اور موتیوں کے ہار کی موجودگی میں تم پر جاگو جادوگر کا کوئی وار بھی اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ جلاد جن نے عمرو کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، اور عمرو نے سر ہلاتے ہوئے ان سے تینوں چیزیں لے لی۔ پھر زمینی جن نے عمرو یار کا ہاتھ پکڑا اور وہ اسے لے کر اس پھٹی ہوئی زمین میں کود گیا۔ ایک لمحے کے لیے عمرو کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی گہرے اور اندھے کنویں میں گرتا چلا جا رہا ہو، مگر چند ہی لمحوں بعد اس کے قدم زمین سے آ لگے۔ زمینی جن نے عمرو کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا اور وہ عمرو کو ایک طرف کھینچنے لگا۔ عمرو اس کے ساتھ چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کے سامنے روشنی سی چمکتی ہوئی دکھائی دی۔ لو آدمزاد، وہ سامنے جو تمہیں روشنی دکھائی دے رہی ہے، تم اس طرف چلے جاؤ۔ اس اندھیری غار سے باہر نکلتے ہی تمہیں جاگو جادوگر کا سرخ محل دکھائی دے جائے گا۔ عمرو کو زمینی موٹے جن کی آواز سنائی دی، اور عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور موٹے جن نے عمرو کا ہاتھ چھوڑ دیا، اور عمرو اس روشنی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ پھر اسے جیسے ہی کوئی خیال آیا، اس نے جلدی سے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور جلدی جلدی اپنا حلیہ بدلنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں اس نے اپنا حلیہ ایک بوڑھے جادوگر جیسا بنا لیا۔ اس کے چہرے پر بے شمار جھریاں نظر آ رہی تھیں، سر، داڑھی، مونچھیں، حتیٰ کہ اس نے اپنی بویں تک برف کی مانند سفید کر لی تھیں، اور اس نے اپنے جسم پر جگہ جگہ فاسفورس نما سفوف لگا لیا تھا، جس کی وجہ سے اس کا جسم آگ کی طرح چمکتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ اس نے زنبیل سے ایک سیاہ رنگ کی ہڈی نکال کر ہاتھ میں لے لی
اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا روشنی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ان جلاد جنوں کو میں نے وقتی طور پر بجلی جادو وار کر کے مفلوج کر دیا ہے، وہ اب تمہیں کبھی بھی تلاش نہیں کر سکیں گے۔ تم یہیں میرے اس زمین دوست تہ خانے میں رہو اس وقت تک جب تک کہ جلاد جن مایوس ہو کر واپس نہیں لوٹ جاتے۔ جاگو جادوگر اپنے سامنے کھڑے انسان بنے جنوں سے کہہ رہا تھا۔ ان تینوں کے چہرے ستے ہوئے تھے اور وہ انتہائی خوفزدہ دکھائی دے رہے تھے۔ جاگو جادوگر کی بات سن کر انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیے اور وہاں سے دوسرے کمرے میں چلے گئے، اور جاگو جادوگر کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسی وقت وہاں ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ جاگو جادوگر چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آقا، کالے جادوگروں کی دنیا سے آپ کا استاد تھامو جادوگر آیا ہے۔ وہ آپ سے بہت ضروری کام کے سلسلے میں ملنا چاہتا ہے، طلسمی پتلے نے نہایت مودبانہ لہجے میں کہا، اور جاگو جادوگر چونک پڑا۔ کالے جادوگر کی دنیا سے میرا استاد تھامو جادوگر؟ یہ کون ہے؟ کہاں ہے وہ؟ جاگو جادوگر نے حیران ہو کر کہا۔ محل کے باہر اسے طلسمی طاقتوں نے روک رکھا ہے، اس کے جسم سے آگ نکل رہی ہے۔ اس نے کہا تھا اگر جاگو جادوگر نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تو وہ جو ضروری پیغام لایا ہے، اگر وہ جاگو جادوگر نے نہ سنا تو جادو دیوتا اس سے ناراض ہو جائیں گے اور غصے میں آ کر اس سے اس کی ساری جادو کی طاقتیں چھین لیں گے۔ پتلے نے جواب دیتے ہوئے کہا، بلاؤ اسے، دیکھو تو صحیح تھامو جادوگر ہے کون، اور جادو دیوتا کا ایسا کون سا پیغام لایا ہے جو اگر میں نے نہ سنا تو جادو دیوتا مجھ سے ناراض ہو کر میری ساری قوتیں چھین لیں گے۔ جاگو جادوگر نے شدید حیرانی کے عالم میں کہا، اور طلسمی پتلا وہاں سے غائب ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہی پتلا ایک بوڑھے جادوگر کو لیے ہوئے اندر داخل ہوا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی اور واقعی اس کے جسم پر آگ کے شعلے سے چمکتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ جاگو جادوگر اس جادوگر کو دیکھ کر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جس جادوگر کے جسم سے شعلے نکل رہے ہوں، واقعی اس سے اندازہ ہو سکتا تھا کہ وہ بہت بڑا کوئی جادوگر ہے۔ آئیے آئیے تھامو جادوگر، زہ نصیب زہ نصیب، کالے جادوگروں کی دنیا سے آپ میرے لیے جادو دیوتا کا پیغام لائے ہیں۔ ضرور کوئی اہم بات ہوگی جو آپ نے خود تکلیف کی، ورنہ دنیا کا بڑے سے بڑا جادوگر میرے محل تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آئیے میرے تخت پر تشریف رکھیے۔ جاگو جادوگر نے نہایت احترام برے لہجے میں کہا، اور اس نے پتلوں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ پتلا جاگو جادوگر کا اشارہ پا کر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ بوڑھا جادوگر جو اصل میں عمرو یار تھا، لرزتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھا اور جاگو جادوگر کے تخت پر بیٹھ گیا اور ہاتھ میں پکڑی ہوئی سیاہ ہڈی کو لہرانے لگا۔ ہمیں جادو دیوتا نے تمہیں ایک بہت بڑی خوشخبری سنانے کے لیے بھیجا ہے جاگو جادوگر۔ ہم تمہیں وہ خوشخبری سنائیں گے تو تم خوشی سے پاگل ہو جاؤ گے اور تم، ارے جن، اس محل میں جنوں کی بو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جاگو جادوگر کے اس محل میں جن موجود ہیں؟ عمرو نے کہا اور پھر اچانک ناک چوڑی کر کے کچھ سونگنے لگا۔ جن؟ ہاں عظیم تھامو جادوگر، اس وقت میرے پاس 3 جنوں نے پناہ لے رکھی ہے جنہیں کو کاف کے بادشاہ نے کسی جرم میں انسان بنا کر ہماری دنیا میں پھینکوا دیا تھا۔ 3 جلاد جن ان جنوں کو مارنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اسی لیے میں نے انہیں اپنے پاس چھپا رکھا ہے تاکہ جلاد جن ان تک نہ پہنچ سکیں۔ جاگو جادوگر نے جلدی سے کہا، او تو یہ بات ہے، مگر اس وقت وہ جن کہاں ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ میں نے انہیں دوسرے کمرے میں بھیج رکھا ہے، اگر آپ حکم دیں تو انہیں بلاؤں؟ جاگو جادوگر نے عمرو کی بات میں آتے ہوئے کہا، اور عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ چاہتا بھی تو یہی تھا۔ جاگو جادوگر نے زور سے تالی بجائی، فوراً ہی طلسمی پتلا نمودار ہوا۔ جاگو جادوگر نے انہیں ان تینوں جنوں کو وہاں بلانے کا حکم دیا اور پتلا فوراً غائب ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ تینوں جن پریشان سی صورت بنائے وہاں پہنچ گئے۔ عمرو ان کی جانب غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اٹھا اور ان جنوں کے قریب آ گیا۔ جن پریشان زدہ نگاہوں سے اس بوڑھے کی جانب دیکھ رہے تھے۔ عمرو نے ان کے قریب جاتے ہی انتہائی تیزی سے زنبیل سے 7 پھلوں والی تلوار نکالی، اور اس سے پہلے کہ وہ جن اور جاگو جادوگر کچھ سمجھتے، عمرو نے باری باری ان تلوار سے ان تینوں جنوں کو زخمی کر دیا۔ تینوں جن زخمی ہو کر زمین پر گر کر بری طرح سے تڑپنے لگے۔ تھامو جادوگر، یہ تم نے کیا کیا؟ جاگو جادوگر نے بری طرح سے چیختے ہوئے کہا۔ عمرو نے اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر 7 پھلوں والی تلوار کا بھرپور وار جاگو جادوگر پر کیا، اور تلوار کی تیز دھاریں جاگو جادوگر کی گردن پر پڑیں، اور دوسرے ہی لمحے جاگو جادوگر کی گردن اس کے دھڑ سے جدا ہو کر دور جا گری اور جاگو جادوگر کا جسم بری طرح سے تڑپنے لگا۔ عمرو نے پلٹ کر شیطان جنوں کی جانب دیکھا، وہ بھی زمین پر پڑے بری طرح سے تڑپ رہے تھے۔
عمرو نے ان کی جانب نفرت سے دیکھتے ہوئے جلال جنوں کا دیا ہوا کنگن اور سرخ موتیوں والا ہار اتار کر ان جنوں کی طرف پھینک دیا۔ یوں ہی اس نے ہار اور کنگن ان جنوں پر پھینکے، یک لخت ان جنوں کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو گئے۔ عمرو یار نے دیکھا جاگو جادوگر کا جسم ابھی تک تڑپ رہا ہے۔ عمرو نے آگے بڑھ کر 7 پھلوں والی تلوار سے اس کے دھڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یوں ہی جاگو جادوگر کے جسم کا کیما بنا، یک لخت ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ ساتھ ہی ایک بیان کرتی ہوئی آواز سنائی دی، افسوس مارا مجھے عمرو یار نے دھوکے سے، میرا نام جھاگو جادوگر تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہر طرف روشنی پھیل گئی اور عمرو یار اپنے قریب شہزادی رابعہ کو دیکھ کر بری طرح سے چونک پڑا۔ شہزادی صاحبہ آپ اور یہاں؟ اس نے حیران ہو کر پوچھا۔ شہزادی رابعہ بھی حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی، جیسے اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ او تم وہی چور ہو نا جس نے میرا ہار چرانے کی کوشش کی تھی؟ غالباً تمہارا نام عمرو یار ہے، شہزادی نے کہا۔ میں عمرو یار ضرور ہوں شہزادی صاحبہ، مگر چور عمرو یار نہیں، عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے شہزادی کو ساری حقیقت بتا دی، جسے سن کر شہزادی رابعہ حیران رہ گئی اور ساری حقیقت جان لینے کے بعد اس نے عمرو کا شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے اس کو بھی اس ظالم جادوگر سے رہائی مل گئی تھی جو اس سے زبردستی شادی کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسی وقت وہاں وہی موٹا زمینی جن نمودار ہوا۔ کوہ کاف کے غدار جنوں اور جھاگو جادوگر کی لاش دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ اوہ تم نے جھاگو جادوگر اور ان جنوں کو ہلاک کر دیا ہے، حیرت ہے، میں بھی سوچ رہا تھا کہ محل کی حفاظت کرنے والی بلائیں کہاں غائب ہو گئی ہیں۔ اوہ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز کہ ایک اتنے بڑے جادوگر اور انتہائی خطرناک جنوں کو ایک معمولی آدم ذات نے مار دیا، یہ واقعی دنیا کا حیرت انگیز واقعہ ہے۔ آؤ آدم ذات، یہ محل بھی جادو کا ہے، چند ہی لمحوں میں یہ بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اس سے پہلے میں تمہیں واپس زمین پر پہنچا دوں، کہیں تم اس محل میں ہی دفن ہو کر نہ رہ جاؤ۔ موٹے جن نے کہا، ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گا موٹے جن، مگر چند لمحے ٹھہر جاؤ، میں بھی آتا ہوں۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا اور تیزی سے اس کمرے سے نکل گیا اور مختلف کمروں میں گھومنے لگا، اور پھر ایک کمرے میں اس کی مطلوبہ چیز مل گئی جو ظاہر ہے اس جادوگر کا خزانہ تھا۔ عمرو خزانہ پا کر بہت خوش ہوا اور سارا خزانہ زنبیل میں ڈال کر واپس اس جگہ آ گیا، اور موٹے زمینی جن نے اسے اور شہزادی رابعہ کو باہر پہنچا دیا جہاں جلال جن اس کا انتظار کر رہے تھے۔ عمرو نے انہیں کامیابی کی خبر سنائی تو وہ بہت خوش ہوئے اور وہ عمرو کو ان کے ملک پہنچا کر واپس کوہ کاف چلے گئے، اور شاہی محل پہنچ کر شہزادی رابعہ نے بادشاہ سلامت کو عمرو کی بے گناہی اور اس کی بہادری کا قصہ سنایا تو وہ بھی دنگ رہ گئے، اور انہوں نے عمرو کو خوش ہو کر گلے سے لگا لیا۔ انہوں نے عمرو کو شاہی خزانے سے بے پناہ انعام دیا، جسے پا کر عمرو عیار خوشی سے پھولا نہ سما رہا تھا۔